اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام المعصوم عليه السلام تفقهوا في الحلال والحرام إلا وأنتم أعراب. صلاة پڑھیں محمد وآل محمد. گفتگو جو ہماری آج سے شروع ہو رہی ہے اور جن کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے وہ توضیح مسائل کے وہ مسائل جو کہ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل ہیں جن کو مبتلا بے مسائل کہا جاتا ہے. انشاءاللہ خداوند کریم کی توفیق سے اور چہاردہ معصومین علیہ السلام کی عنایت سے ہم اس درس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ بالخصوص ہمیں شریعت محمد اور آل محمد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے درس کے اس سلسلے کو تداوم اور استدام عطا فرما. سنامہ کلام میں امام معصوم کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی کہ تفقہوا فی الحلال والحرام الا وانتم اعراب، حلال اور حرام میں سمجھ بوجھ حاصل کرو. الا وانتم الاعراب، اور اگر تم نے یہ نہ کیا، حلال و حرام کو نہ سمجھا، تو تم میں اور ایک دیہاتی آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی تم گویا ایسے ہو کہ جیسے دیہات میں رہنے والا ایک شخص کہ جس کو نہیں معلوم ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اس میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے. کیونکہ حلال و حرام ہی وہ طریقہ ہے کہ جس طریقے کو سمجھنے کے بعد انسان وہ زندگی گزار سکتا ہے جو خداوند کریم کو مطلوب زندگی ہے. ورنہ اگر انسان حلال و حرام کو نہ سمجھے تو بظاہر ایک انسان کی زندگی میں اور ایک جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. جانور جس طریقے سے زندگی گزارتا ہے کہ جب وہ صبح کرتا ہے تو اس کے سارا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات کو کیسے پورا کرے، چاہے وہ حلال ہوں چاہے وہ حرام ہوں. یعنی وہ کھانا کھاتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ یہ میرا کھانا ہے یا کسی اور کا کھانا ہے، حلال ہے یا حرام ہے. اسی طریقے سے کسی جگہ پر سوتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس کی جگہ ہے، آئے یہاں پر سونا جائز ہے نہیں جائز ہے. یعنی وہ اپنی مادیات کے چکر میں ہوتا ہے. تو اگر ایک انسان حلال و حرام کو نہ سمجھے تو اس کی زندگی میں اور ایک جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. لہذا حلال و حرام کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکیں. ایک اور حدیث جو کہ ایک معصوم سے نقل ہوتی ہے کہ اگر تم حلال اور حرام کے بارے میں ایک حدیث کسی سچے آدمی سے سنو حلال و حرام کے بارے میں تو یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے. یعنی ایک حدیث حلال و حرام کے بارے میں سننا یہ اس قدر قیمتی ہے کہ اگر اس کو تولا جائے کہ ایک پلڑے میں حلال و حرام کے مطابق ایک حدیث رکھی جائے اور دوسرے پلڑے میں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جو کچھ دنیا میں سے کیا مراد ہے، یعنی پوری کائنات کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تب بھی یہ اس کے مساوی نہیں ہو سکتا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا. پہلا جو چیپٹر آتا ہے توضیح مسائل میں وہ تخلیق کا چیپٹر ہے، اور تخلیق سے متعلق ظاہر ہے کہ
تقلید کیوں کرنی چاہیے، تقلید کا جواز، اس کے اوپر بہت سارے لیکچر موجود ہیں، خود القائم کے پیج پر موجود ہے، جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کے پر موجود ہیں، یقیناً آپ نے سن رکھے ہوں گے کہ انسان تقلید کیوں کرے اور تقلید کی ضرورت کیا ہے، لہٰذا ہم ان باتوں کو یہاں پر دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے۔ جب ہم تقلید کا چیپٹر شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تقلید کہتے کسے ہیں، کس چیز کا نام ہے تقلید، دوسرا یہ کہ دین کے کن امور میں تقلید کی جاتی ہے، تیسرا یہ کہ کس کی تقلید کی جاتی ہے، یعنی کوئی شرائط وغیرہ ہیں یا نہیں ہے، یا ایسے انسان منہ اٹھا کے کسی کے بھی کہنے پر عمل کر لے، تو کس کی تقلید کی جائے، کن چیزوں میں تقلید کی جائے، اور تقلید کا معنی کیا ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کی تقلید کی ہے تو اس کا معنی کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 1 بیان کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے اصول دین کو از روئے بصیرت جاننا ضروری ہے، یعنی اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے، انسان اصول دین میں کسی کی تقلید نہیں کر سکتا، یعنی میں خدا کو اس وجہ سے ایک نہیں مان سکتا ہوں کیونکہ میرے مرجع تقلید نے کہا ہے کہ خدا ایک ہے، یا 12 اماموں کو اس وجہ سے ان کی امامت کا قائل نہیں ہو سکتا ہوں کہ فلاں مجتہد نے کہا ہے کہ مثال کے طور پر 12 امام ہیں گے، تو کیونکہ انہوں نے کہا ہے تو میں بھی مان لوں۔ یہ جو تقلید ہے کہ جس کو قرآن مجید میں کنڈیم کیا ہے اور بہت زیادہ اس کی مذمت کی ہے کہ جو کفار اور مشرکین تھے وہ اسی قسم کی تقلید کرتے تھے، یعنی جب انبیاء کرام ان کے سامنے خدا وحدہ لا شریک کی دلائل پیش کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے سامنے سے کہ کیا ہم ان خداؤں کی عبادت چھوڑ دیں کہ جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، یعنی ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا، ان کے آباء و اجداد بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے یا چاند ستاروں کو پوجا کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کیسے چھوڑ دیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی ان بتوں کے خدا ہونے پر یا سورج کے خدا ہونے پر، کوئی دلیل نہیں تھی، فقط یہ تھا کہ کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کرتے ہوئے آ رہے ہیں لہٰذا ہم بھی کریں گے، یہ تقلید ہے، کیونکہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں لہٰذا ہم بھی کریں گے۔ تو اس کو خداوند کریم نے اس کی مذمت کی، تو جب وہ دوسروں کے دین کے بارے میں خداوند کریم مذمت کر رہا ہے کہ تم ایسے خدا کو مانتے ہو کہ جس کے متعلق تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی برہان نہیں ہے، فقط کیا ہے، فقط تعصب ہے کہ کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے لہٰذا ہم بھی کریں گے، تو لہٰذا خداوند کریم کا جو اپنا دین ہے اس میں کیسے ممکن ہے کہ وہ اصول دین میں یہ کہے کہ تم بھی خدا کی عبادت اس وجہ سے کرو کیونکہ تمہارے آباء و اجداد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یا خدا کو اس وجہ سے ایک مانو گے کیونکہ تمہارے آباء و اجداد ایک مانتے ہوئے آ رہے ہیں لہذا تم بھی ایک مانو، کیونکہ تم شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے ہو، اور شیعہ گھرانوں میں پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے 12 امام ہوتے ہیں لہذا تم بھی 12 امام کو مانو، ایسا نہیں ہے۔ لہذا اصول دین میں از روئے بصیرت کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے پاس اپنے عقیدے کے لیے دلیل ہونی چاہیے، اگرچہ کہ وہ دلیل کوئی بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے محکم اور مستحکم نہ ہو، یعنی بہت کوئی افلاطون کی حدیث یا جسے کہنا چاہیے کہ ابو علی سینا کا کوئی فلسفہ، ایسی کوئی دلیل ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن بالآخر دلیل ہونی چاہیے، جیسے کہ واقعہ بھی ملتا ہے، اب یہ بیان کیا جاتا ہے بہرحال مولا کائنات کا واقعہ ہے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، صلی علی محمد وآل محمد واقعہ ہے، اور یہ بہرحال ایک حدیث بھی ملتی ہے، اہل سنت کے مصادر میں بھی یہ جملہ ملتا ہے، لیکن اس کی سند میں بہرحال اشکال ہے کہ علیکم بدین العجائز، تم پر جو ہے وہ بوڑھی عورتوں کا دین اختیار کرنا ضروری ہے۔ اب اس کے پیچھے پوری ایک داستان ہے کہ رسول خدا ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ چکی چلا رہی تھی، کہ پوچھا کہ کیا اس کائنات کا کوئی خدا ہے، تو اس بوڑھی عورت نے جو ہے وہ چکی پر سے ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ جب یہ چھوٹی سی چکی میرے چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی ہے تو یہ تو پوری کائنات کی جو چکی چل رہی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر چلانے والے کے چل جائے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بدین العجائز، اس وقت کہا کہ تم پر ضروری کہ جس طریقے سے اس بوڑھی عورت کے پاس اپنے عقیدے کے لیے دلیل ہے، تمہارے پاس بھی اپنے عقیدے کے لیے دلیل ہونا چاہیے۔ اب یہ بالکل سادہ سی دلیل ہے اور عقل میں آنے والی دلیل ہے کہ جب یہ چھوٹا سے کام جو ہے وہ کسی بغیر کرنے والے کے نہیں ہو سکتے ہیں تو اتنی بڑی کائنات، چاند و ستارے، فلکیات کا پورا نظام، چاند و سورج کا پورا نظام، زمین کا پورا نظام، یہ نظام کیا بغیر بنانے والے کے چل رہا ہے یا خود ہی قدرتی طور پر جو ہے وہ
خود بخود وجود میں آ گیا ہے، یہ ایک دلیل ہے۔ اصول دین میں تقلید نہیں کی جا سکتی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اصول دین میں کسی صاحب علم کی بات صرف اس وجہ سے مانے کہ وہ کہہ رہا ہے، فقط یہ کہیں گے کیونکہ آیت اللہ سستانی نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے تو ہم کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسلام کے صحیح عقائد پر یقین رکھتا ہو اور اس کا اظہار کرتا ہو، اگرچہ یہ اظہار روئے بصیرت نہ ہو، تب بھی وہ مسلمان اور مومن کہلائے گا۔ یعنی اگر صحیح کوئی عقیدہ رکھتا ہے، ولو اگر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی جیسے عام افراد ہوتے ہیں جو عوام الناس ہوتی ہے، بالخصوص وہ علاقے کے جو اتنے پڑھائی کے لحاظ سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے جو وہ اتنے ترقی یافتہ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ اعتقاد رکھتے ہیں خداوند کریم کی وحدانیت پر، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے مثال کے طور پر خداوند کریم کتنے خدا کتنے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک خدا ہے، وحدہ لا شریک خدا ہے، لیکن جب ان سے کوئی دلیل پوچھی جاتی ہے تو اپنی کم علمی کی بنیاد پر یا کسی بھی بنیاد پر وہ دلیل نہیں پیش کر پاتے ہیں۔ تو اگر ایسا شخص جو صحیح عقیدے کا اظہار کرے لیکن اس کے پاس دلیل نہ ہو، آپ اس سے کوئی پوچھیں گے دلیل کیا ہے، لیکن دلیل نہ ہو، تب بھی وہ شخص مسلمان اور مومن کہلائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، آپ کہیں گے کیونکہ تمہارے پاس دلیل نہیں ہے بس تم کافر ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ مسلمان اور مومن کہلائے گا، اس پر ایمان اور اسلام کے تمام احکام جاری ہوں گے، کیونکہ احکامات ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جو جاری ہوتے ہیں اسلام اور ایمان پر۔ مثال کے طور پر اگر وہ کافر ہو جائے گا تو وہ نجس ہوگا، اس کے ہاتھ کا جو کچھ بنا ہوگا اگر وہ رطوبت کے ساتھ ملا ہوا ہے تو وہ بھی نجس ہو جائے گا۔ یہ احکامات شرعی احکامات مرتب ہوتے ہیں۔ پھر آیا جو ہے وہ اس سے شادی کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی، اور دیگر احکامات جو اسلام کے احکامات ہیں گے، وہ تمام کے تمام احکامات اس کے اوپر ویسے ہی اپلائی ہوں گے کہ جیسے ایک مسلمان کے اوپر جاری ہوتے ہیں۔ تو اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے۔ دوسرے، دین کے وہ امور جو مسلمہ اور قطعی امور ہیں، جن کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ ضروریات دین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی وہ دین کے وہ امور کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا ہے۔ یعنی آپ دنیا کے کسی بھی مسلمان کو اٹھا لیں، ان سب کا نظریہ ایک ہی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا وجوب، ہر مسلمان کہتا ہے دن میں کتنی نماز واجب ہے؟ 5 نماز واجب ہیں۔ یعنی کوئی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ دن میں 4 نمازیں واجب ہیں یا 3 نمازیں واجب ہیں، کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ تو یہ ایسے امور کہ جس میں کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ مسلماً ثابت ہیں، قطعی امور ہیں، درست ہے؟ یہ جو امور ہیں، ان امور میں بھی آپ تقلید نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ کیونکہ آغا سستانی نے کہا ہے کہ دن میں 4 نمازیں پڑھنی ہیں تو اب ہم 4 نمازیں پڑھیں گے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلمہ اور قطعی امور ہیں۔ مثال کے طور پر حج کا وجوب، ہر مسلمان کہتا ہے کہ حج جو ہے وہ واجب ہے۔ اب اس کی شرائط میں اختلاف ہے، مثال کے طور پر کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن حج کا وجوب، روزے کا وجوب، مثال کے طور پر ہر مسلمان کہتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے، کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ بھائی ماہ رمضان میں روزے تو واجب ہیں لیکن صرف 15 دن رکھنا واجب ہے، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ مسلمہ امور میں سے ہیں، قطعی امور میں سے ہیں کہ پورے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنا واجب ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ کچھ ہوتے ہیں جو مسلمات دین کہلاتی ہیں کچھ چیزیں، اور کچھ ہوتی ہیں جو مسلمات مذہب کہلاتی ہیں۔ مسلمات دین کی مثال یہی میں نے دے دی آپ کو، مثال کے طور پر نماز کا واجب ہونا، روزے کا واجب ہونا، حج کا واجب ہونا۔ مسلمات دین کیا ہیں؟ مثال کے طور پر مکتب تشیع کے نزدیک کیا کیا چیزیں مسلمات ہیں، یعنی ہمارا اس پر تسالم ہے کہ ہمارے 12 امام ہیں اور 12ویں امام غیبت میں، غیبت کبریٰ میں۔ اب اگر کوئی کہے نہیں ہمارے 12 نہیں 11 امام ہیں، یا کہے کہ مثال کے طور پر غیبت نہیں ہوئی، یا کہے کہ نہیں وہ امام ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، مثال کے طور پر، یہ مکتب تشیع کے مسلمہ امور سے کیا ہے؟ خلاف ہے یہ بات۔ تو یہ مذہب یعنی ضروریات مذہب کہلاتی ہیں چیزیں، مسلمات دین اور مسلمات مذہب۔ مسلمات دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان اس میں اختلاف نہ کرے۔ مسلمات مذہب یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص مذہب، یعنی دین اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں
ان فرقوں میں مثال کے طور پر مذہب تشیع یہ ایک مذہب ہے، حنفی مذہب ہے مثال کے طور پر، شافعی ایک مذہب ہے، یا مثال کے طور پر بریلوی اور دوسرے جتنے بھی یہ سیکٹر بنے ہوئے ہیں، تو ان سیکٹر کے بھی کچھ مسلمات ہیں کہ جس میں خود اس کے مذہب کے ماننے والے کوئی اختلاف نہیں رکھتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے مسلمات مذہب، درست ہے۔ تو دین کے جو مسلمہ اور قطعی امور ہیں ان میں بھی تقلید جائز نہیں ہے۔ جہاں تک دینی احکام کا تعلق ہے، مسلمہ اور قطعی امور کو چھوڑ کر باقی احکامات میں ضروری ہے کہ انسان کے پاس 3 آپشن ہیں، یا تو انسان خود مجتہد بن جائے، یا انسان کسی کی تقلید کرے، یا انسان احتیاط پر عمل کرے۔ 3 آپشن ہیں۔ خود مجتہد بن جائے یعنی کیا مطلب؟ یعنی اتنا علم حاصل کرے کہ قرآن اور حدیث سے احکامات شرعیہ کو اخذ کر سکتا ہو، نکال سکتا ہو ہر مسئلے میں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ جانے کتنے علوم وہ سیکھا ہوا ہو، پھر اس کے بعد نہ صرف علوم کو سیکھنا بلکہ ان علوم کو ایک طریقے سے ہضم کرنا اور پھر اس کی پریکٹس کرنا، پھر اس کے بعد جا کے انسان کہیں مجتہد بنتا ہے۔ یعنی آج کل جو ایک رواج چلا ہوا ہے ہمارے ہاں کہ مثال کے طور پر وسائل الشیعہ کی کوئی ایک روایت نکال کے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں بھئی امام یہ کہہ رہے ہیں اور تمہارا مجتہد یہ کہہ رہا ہے، یا مثال کے طور پر کسی بھی اور کتاب کی تہذیب کی کوئی ایک روایت اٹھا کے دے دی، یا اصول کافی کی یا فروع کافی کی کوئی ایک روایت نکال کے وہ بھی ترجمہ اس کا دے دیا اور کہا کہ دیکھیں امام کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو اقامت اور اذان نہیں دینی چاہیے، اور مثال کے طور پر تمہارا مجتہد یہ کہہ رہا ہے کہ عورت کے لیے بھی اذان و اقامت مستحب ہے۔ تو امام کچھ کہہ رہے ہیں اور مجتہد کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جسے کہنا چاہیے کہ لوگوں کے ایمان سے کھیل رہے ہیں۔ حتیٰ اگر یہی ترجمہ پڑھنے والے ہی اسی باب کی اور بھی احادیث کو پڑھ لیں، ایک حدیث کو نکالیں گے، اس سے پہلے والی حدیث اور اس کے بعد والی حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ ایک حدیث میں مثال کے طور پر امام نے کہا کہ عورت کو اذان اقامت نہیں دینی چاہیے، اسی کے بعد والی حدیث میں مثال دے رہا ہوں ایک کہ راوی نے پوچھا کہ کیا عورت کو اذان و اقامت دینی چاہیے؟ امام نے کہا کہ ہاں عورت کو بھی اذان و اقامت دینی چاہیے۔ اب آپ نے ایک حدیث کو اٹھا لی تو کیا وہ دوسری حدیث امام کی حدیث نہیں تھی؟ اس کو کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث فہمی درکار ہے، آپ کو وہ سمجھ چاہیے کہ یہاں پر امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اگر کسی روایت میں کہا کہ عورت کو اذان و اقامت نہیں کہنا چاہیے تو یہاں نہیں سے مراد کیا ہے؟ آیا حرام ہے اس کے لیے اذان و اقامت دینا، یا نہیں سے مراد یہ ہے کہ یعنی استحباب میں مردوں کے برابر نہیں ہے، یعنی مردوں کے لیے زیادہ مستحب ہے، عورتوں کے لیے کم مستحب ہے، یہی سمجھ میں آئے گا اس سے۔ تو یہ کون سمجھے گا؟ یہ وہ سمجھے گا کہ جس کو علم اصول آتا ہو، جس کو علم فقہ آتا ہو، جو روایات کو سمجھتا ہو، جو عربی گرامر کو سمجھتا ہو، عربی کے الفاظ کو سمجھتا ہو، عربی کے لب و لہجہ کو سمجھتا ہو، اس سے پھر احکامات اخذ کیے جاتے ہیں۔ تو یا تو انسان اتنے علوم حاصل کرے اور خود مجتہد بن جائے تو پھر اس کے اوپر تقلید حرام ہے۔ اگر انسان خود مجتہد بن گیا، اس میں اتنی مجتہد اجتہاد ایک صلاحیت کا نام ہے۔ اجتہاد جو ہے وہ کسی ڈگری کا نام نہیں ہے دنیا کی طرح کہ آپ بولیں کہ میں تو مثال کے طور پر حوزے میں 25 سال 30 سال مثال کے طور پر 35 سال 60 سال میں نے پڑھ لیا حوزے میں، اب میں جو ہے وہ مجتہد بن گیا ہوں۔ تو کسی ڈگری کا نام نہیں ہے، یہ ایک صلاحیت کا نام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں کہ میں نے جو ہے وہ مجھے گاڑی چلانا آتی ہے، تو آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی تمہیں گاڑی کس نے سکھائی، کیا پروف ہے تمہارے پاس گاڑی چلانا آتی ہے؟ تو آپ کہیں گے میرے پاس فلاں یونیورسٹی کی ڈگری ہے۔ تو وہ کیا کہے گا ڈگری کو آپ سائڈ میں رکھ دیں، آپ گاڑی چلا کے دکھائیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گاڑی چلانا آتی ہے تو آپ گاڑی چلا کے دکھائیں۔ تو آپ میں اگر صلاحیت ہے تو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر صلاحیت نہیں ہے تو دنیا بھر کی یونیورسٹی کی ڈگری آپ کے پاس ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اجتہاد ایک صلاحیت کا نام ہے، وہ صلاحیت انسان میں رفتہ رفتہ آتی ہے، اور اس صلاحیت کا باقاعدہ اظہار ہوتا ہے جب خود اہل علم افراد یہ کہتے ہیں کہ ہاں اس شخص میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ اب مسائل کو استنباط کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، نکال سکتا ہے قرآن و حدیث سے مسائل کو۔ تو پہلا آپشن یہ کہ انسان
خود مجتہد بنے۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ انسان یا تو خود مجتہد ہو تاکہ احکام کو دلیل کے ذریعے حاصل کرے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ یا کسی مجتہد کی تقلید کرے، سب سے آسان آپشن ہے۔ آپ کا سارا بوجھ کس پہ چلے جائے گا؟ آپ کے مجتہد پر، بشرطے کہ آپ نے صحیح اور شرائط کے ساتھ تقلید کی ہو۔ کیونکہ یہاں پر جو ہم تقلید کر رہے ہیں اس سے مراد کوئی اندھی تقلید مراد نہیں ہے یہاں پر، کہ آپ کہیں کہ دیکھیں اندھی تقلید آپ کروا رہے ہیں، اور جس طریقے سے خداوند کریم نے اندھی تقلید کی مذمت کی ہے تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی کسی کی منہ اٹھا کے تقلید کر لیں؟ تو اندھی تقلید مراد نہیں ہے، باقاعدہ یہاں پہ شرائط ہیں، وہ شرائط پورے مہیا ہوں، اس کے بعد ان شرائط کے ساتھ آپ اس شخص کی تقلید کریں تو سارا کا سارا بوجھ آپ کے مجتہد پر چلا جائے گا۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ عمل کیوں انجام دیا؟ کہا کہ میرے فلاں مجتہد نے کہا تھا۔ اس کی تقلید تمہارے لیے جائز تھی یا نہیں جائز تھی؟ وہ پھر شرائط کو دیکھا جائے گا کہ آپ نے صحیح شرائط کے ساتھ تقلید کی ہے یا ایسے ہی مثال کے طور پر منہ اٹھا کے کسی کی بھی آپ نے تقلید کر لی۔ تو دوسرا یہ کہ خود مجتہد، پہلا یہ کہ خود مجتہد ہو، دوسرا یہ کہ کسی مجتہد کی تقلید کرے، تیسرا جو سب سے خطرناک راستہ ہے کہ عذرائے احتیاط اپنا فریضہ انجام دے، احتیاط پر عمل کرے۔ احتیاط پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ احتیاط کے پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں عمل کو ایسے انجام دوں کہ مجھے یقین ہو جائے کہ لوح محفوظ پر جو لکھا ہوا ہے میں نے وہی عمل انجام دے دیا ہے۔ یعنی 4 رکعت نماز میں ایسے پڑھوں کہ یہ 4 رکعت نماز جیسے لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے، یعنی یقین حاصل ہونا چاہیے، مجھے یقین ہو جائے کہ میں نے بالکل ویسے ہی ادا کر دی۔ اس کو کہتے ہیں احتیاط۔ احتیاط کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے مشکل سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے بہرحال، لیکن اس کا اصل معنی وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ انسان کو یقین حاصل ہو جائے کہ اس نے اپنا وظیفہ ادا کر دیا ہے، جو خدا نے اس سے چاہا تھا وہ اس نے ادا کر دیا ہے۔ لیکن اس کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ فتووں میں سب سے مشکل فتوے پر عمل کرے۔ مثال کے طور پر یہ تمام مجتہدین کے جو فتاویٰ ہیں ان میں دیکھے اور ان میں جو سب سے مشکل فتویٰ ہو اس پر عمل کرے۔ یہ بہرحال ایک سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ مثال دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے کہ مثال کے طور پر بعض مجتہدین اگر یہ کہیں کہ تیسری رکعت میں 1 مرتبہ تسبیحات 40 پڑھنا کافی ہے، ایک دوسرا مجتہد کہے کہ نہیں 1 مرتبہ پڑھنا کافی نہیں ہے، 3 مرتبہ واجب ہے کہ پڑھے، تیسرا مجتہد یہ کہے کہ اگر 1 دفعہ ہی پڑھ لے تو کافی ہے، 3 مرتبہ پڑھے تو مستحب ہے، تو اب یہ کس پر عمل کرے گا؟ یہ 3 مرتبہ پڑھے گا تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ میں نے اپنا وظیفہ، اگر وہ 1 دفعہ والا ہے مثال کے طور پر لوح محفوظ پر 1 دفعہ لکھا ہوا ہے تو اس نے کوئی ضرر نہیں کیا، ذکر اضافی پڑھا ہے، ذکر اضافی پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ 100 مرتبہ بھی تسبیحات 40 پڑھیں تو نماز باطل نہیں ہے، ذکر ہے، ذکر اور دعا آپ جتنی بھی پڑھیں نماز میں، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، مگر یہ کہ نماز کی شکل ہی ختم ہو جائے یا نماز کا وقت ختم ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن ذکر اور دعا انسان جتنی نماز میں پڑھے یعنی جتنا اس میں اضافہ کرے، اب سبحان رب العظیم و بحمدہ 1 مرتبہ پڑھنے سے وظیفہ ادا ہو سکتا ہے، لیکن آپ 3 دفعہ پڑھیں، 6 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، 15 دفعہ پڑھیں، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ تو اس نے جو 3 مرتبہ پڑھا ہے تو اگر لوح محفوظ پر 1 مرتبہ تھا تو اس نے اپنا وظیفہ ادا کر دیا، اور اگر لوح محفوظ پر 3 مرتبہ تھا تب بھی اس نے اپنا وظیفہ ادا کر دیا۔ احتیاط پر یوں ادا کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ مثلا اگر چند مجتہد کسی عمل کو حرام قرار دیں اور چند دوسرے کہیں کہ حرام نہیں ہے تو اس عمل سے باز رہے۔ ایک مجتہد کہے کہ مثال کے طور پر شطرنج کھیلنا حرام ہے، اور دوسرا مجتہد کہے کہ شطرنج کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو جو احتیاط پر عمل کرنے والا ہوگا اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ چھوڑ دے گا، عمل کو انجام نہیں دے گا، اس لیے کہ کھیلنا واجب تو نہیں ہے، بہت سے یہ ہو سکتا ہے کھیلنا جائز ہو سکتا ہے، تو اگر اس نے چھوڑ دیا ہے تو اگر لوح محفوظ پہ ہے کہ حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے کا مطلب یہ تو نہیں کہ حتماً انجام دے، حرام نہیں ہے اور اس نے نہیں انجام دیا ہے تو اس نے ایک مثال کے طور پر مباح کام کو انجام نہیں دیا۔ لیکن اگر لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے کہ شطرنج کھیلنا حرام ہے تو اس نے شرعی وظیفے کو ادا کر دیا۔ یا مثال کے طور پر کچھ مجتہدین کہیں کہ
خواتین کے لیے جو ہے وہ چہرے کو ڈھانپنا واجب ہے، جیسے آیت اللہ خوئی کا فتویٰ ہے، چہرے کو پورا ڈھانپنا واجب ہے۔ اور کچھ مجتہدین کہتے ہیں، آیت اللہ سستانی اور موجودہ تقریباً مراجع یہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے چہرے کا اتنا حصہ کہ جتنا وضو میں دھویا جاتا ہے ڈھانپنا ضروری نہیں ہے نامحرم سے۔ تو اب اگر کوئی عورت، کوئی خاتون احتیاط پر عمل کرنا چاہتی ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو چہرہ ڈھانپنا پڑے گا، درست ہے؟ خوب۔ اور اگر بعض مجتہدین کسی عمل کو واجب اور بعض مستحب کہیں تو اسے بجا لائے، یعنی بعض کہیں کہ واجب ہے۔ مثال کے طور پر آیت اللہ سستانی کا نظریہ یہ ہے کہ اگر زلزلے جیسی اگر کوئی آفت نازل ہو اور انسان اتنا وقت گزر جائے کہ وہ نماز نہ پڑھ سکے یا نہ پڑھے، تو پھر اس کے بعد نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ زلزلے کی نماز پڑھنا یعنی قضا کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسرا مجتہد ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر زلزلے کی نماز نہیں پڑھی ہے تو قضا کرنا واجب ہے، تو اس کو کیا کرنا پڑے گی؟ احتیاط پر اگر عمل کر رہا ہے تو اس کو احتیاطاً پڑھنا پڑے گی اس کو، کیونکہ اگر لوح محفوظ پر واجب ہوئی تو اس نے واجب ادا کر دیا، اور اگر لوح محفوظ پر نہ ہوئی تو اس نے کوئی گناہ کام نہیں کی، گناہ کا کام نہیں کیا، حد اقل ایک کہا جائے گا کہ مثال کے طور پر مباح کام کیا ہے اس نے۔ تو اگر کوئی بعض مجتہدین کہیں کہ واجب ہے اور بعض کہیں کہ مستحب ہے تو اس کو بجا لانا ضروری ہوگا۔ لہٰذا جو اشخاص نہ تو مجتہد ہوں اور نہ ہی احتیاط پر عمل پیرا ہوں ان کے لیے واجب ہے کہ مجتہد کی تقلید کریں۔ احتیاط جو ہے وہ بس اوقات بعض موارد میں ممکن نہیں ہوتا، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ عمل کرنا۔ کچھ موارد ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان احتیاط پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یوم الشک کا روزہ ہے۔ یوم الشک یعنی 29 رمضان ہو چکے ہیں، اب 30واں رمضان یعنی 29 کے بعد جو اگلا دن آئے گا جس میں شک ہے کہ پتہ نہیں چاند ہوا یا نہیں ہوا، تو ایک مجتہد نے کہا کہ بھائی کیونکہ ماہ رمضان چل رہا تھا تو یہی سمجھا جائے گا کہ ابھی ماہ رمضان کنٹینیو ہے، کیونکہ ماہ رمضان کی جو غایت ہے، جو لمٹ ہے وہ 30 دن کی ہے، یعنی حد اکثر۔ اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہر دن کا روزہ واجب تھا، 29 رمضان کا روزہ ختم ہو گیا، اب نیا دن کا ایک نیا وجوب آئے گا، تو جب تک آپ کے وجوب کا علم نہ ہو تو اصالت البراءت ہے، یہاں پر آپ پر روزہ واجب نہیں ہے۔ تو کچھ مجتہد، اب یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، بہرحال آپ کو اپنے مجتہد کا فتویٰ خود دیکھنا پڑے گا۔ کچھ مجتہدین کہتے ہیں کہ یوم الشک کا روزہ رکھنا واجب ہے، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، اور کچھ کہیں کہ نہیں واجب نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر یہ شخص کیا کرے گا؟ روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ اگر اس نے روزہ رکھ لیا اور عید کا دن ہوا تو روزہ رکھنا حرام ہے، اور اگر روزہ نہیں رکھا اور ماہ رمضان کی 30 تاریخ ہوئی تو کیا ہوگا؟ یعنی اس نے گناہ کا کام انجام دیا۔ تو یہاں پہ اب احتیاط کیسے کرے گا؟ سفر پہ چلے جائے، صحیح، حیدرآباد چلے جائے مثال کے طور پر، نہیں، وہ چلے جائے سفر پر، اور سفر پہ چلے جانے کے جیسے کچھ مجتہدین کا یہی شاید نظریہ بھی ہے، پر مجھے معلوم نہیں ہے، بہرحال اس طریقے سے کچھ احتیاط اس میں ممکن ہے، لیکن بہرحال بعض موارد میں احتیاط جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی ہے انسان کے لیے، کہ کس طریقے سے خود احتیاط پر چلنا اور احتیاط پر عمل کرنا، یہ خود ایک یعنی اس کے لیے علم چاہیے، یعنی اس کو ایک توضیح مسائل نہیں پڑھنی ہے، اس کو کتنی توضیح مسائل پڑھنی ہے؟ ابھی اس زمانے میں جتنے مراجع ہیں وہ سب کی توضیح مسائل پڑھے کہ اس کا کیا نظریہ ہے، فلاں کا کیا نظریہ ہے، فلاں کا کیا نظریہ ہے، ہر مجتہد کا فتویٰ وہ جانتا ہو، پھر اس کے بعد وہ کہے کہ اچھا اس میں اب رائے احتیاط اس میں یہ ہے، مثال کے طور پر۔ تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تقلید کا مطلب کیا ہے؟ دینی احکامات میں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کیا جائے، لیکن تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عمل اس مجتہد کی رائے کے مطابق ہو فقط، اس سے زیادہ اور تقلید کچھ بھی نہیں ہے۔ اب نہ جانے جان بوجھ کر یا
دانستہ یا نادانستہ طور پر کچھ لوگ تقلید میں خامخواہ اطاعت کو گھساتے ہیں۔ اطاعت ایک الگ چیز ہے۔ اطاعت جو ہے وہ امام معصوم کی ہوتی ہے، یعنی شخص معصوم کی اطاعت ہوتی ہے، نبی یا امام، اس کی اطاعت ہوتی ہے۔ اور اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آرڈر ہے، یعنی آپ کے پاس کوئی دوسری راہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کر لوں، اچھا یہ نہیں کر سکتا تو میں یہ کر لوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب ایک معصوم شخص نے آپ کو کوئی آرڈر دیا تو آپ کو وہ کام کرنا ہے، یعنی دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ نہ کا آپشن سوچیں۔ لیکن تقلید میں کیا ہے، مثال دے رہا ہوں ایک، کہ آپ کے مجتہد نے کوئی عمل، کوئی فتویٰ دیا مثال کے طور پر، اور آپ نے چاہا کہ نہیں میں اس مسئلے میں احتیاط کر لیتا ہوں، اور آپ نے اپنے مجتہد کے فتوے پر عمل نہیں کیا بلکہ احتیاط پر عمل کر لیا، تو کیا آپ نے غلط کام انجام دیا یا آپ کا عمل باطل ہو گیا؟ نہ آپ کا عمل باطل ہوا، نہ آپ نے گناہ کا کام انجام دیا، آپ نے فقط مجتہد کے جو رائے تھی اس کو چھوڑ کر احتیاط پر عمل کر لیا، تو اس میں آپ نے کون سا گناہ کبیرہ انجام دیا؟ تو تقلید کا جو مطلب ہے وہ فقط و فقط کیا ہے کہ آپ کا جو عمل ہے وہ عمل آپ کے مجتہد کی رائے کے مطابق انجام پا جائے، بس، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ وہ بھی جو مجتہد کی تقلید کی جاتی ہے وہ دینی امور میں، یعنی فقہی امور میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مجتہد آپ کو کوئی دیتا ہے تو وہ ایک نصیحت ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ نے کوئی حرام کا کام انجام دیا یا آپ کے اوپر کرنا وہ چیز واجب ہو گئی۔ مثال کے طور پر آپ گئیں زیارت کے لیے، خداوند کریم آپ سب کو نجف اشرفی زیارت نصیب فرمائے، آپ گئیں اور آپ کی ملاقات ہوئی مثال کے طور پر آغا سستانی سے، اور انہوں نے اس اعتبار سے کہ کیونکہ بہرحال ہمارے روحانی باپ ہیں اور باپ اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو بھائی تم علم حاصل کرو، تم ہنرمند سیکھو، ہنر سیکھو، مثال کے طور پر ہر علمی شعبے میں تمہارا ایک نام ہونا چاہیے، یہ انہوں نے نصیحتیں کرنا شروع کی وہاں پر، تو یہ نصیحت ہے، درست ہے۔ یہ نصیحت اگر اس میں کوئی حرام کام انجام پا رہا ہے، یعنی اس کو چھوڑنے کی وجہ سے کسی حرام کا مرتکب ہو رہا ہوں تو الگ بات ہے، لیکن اس نصیحت پر اس وجہ سے عمل کرنا کیونکہ یہ میرے مجتہد کی رائے ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ فقط فقہی احکامات میں انسان کا عمل اس کے مجتہد کی رائے کے مطابق ہو جائے، اس کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مجتہد امام معصوم یا کسی معصوم کے مقابل میں فتویٰ نہیں دیتا ہے کہ آپ کہیں کہ آپ تو مثال کے طور پر غیر معصوم کو مان رہے ہیں یا غیر معصوم کو آپ نے امام مان لیا۔ ہم نے کسی مجتہد کو امام نہیں مانا ہے، نہ امام مانیں گے، نہ وہ امام ہیں، نہ انہوں نے ادعا کیا ہے اس بات کا کہ ہم مثال کے طور پر خدا کی جانب سے امام ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نہ مجتہد کا جو رائے ہے وہ ایسا نہیں کہ امام جعفر صادق کچھ کہہ رہے ہیں اس کے مقابل میں، اس کے اگینسٹ میں مثال کے طور پر ہمارا مجتہد یہ کہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو معصومین علیہم السلام کے ارشادات ہیں یا جو معصومین علیہم السلام نے شرعی احکامات کو بیان کیا ہے، مجتہد ان احکامات کو سمجھ کر آپ کے لیے بیان کر دیتا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ یہاں پر امام معصوم کی کوئی حدیث پیش کرتا، اس نے ایک رائے پیش کر دی جو آخری نتیجہ ہے، یعنی اس کی پوری اسٹڈی کا جو اس کا آخری نتیجہ نکلا ہے وہ یہ فتویٰ ہے۔ اس نے پوری کتابیں دیکھیں، وہ کتب اربعہ کہ جس کا ترجمہ آپ پڑھ کے اعتراض کر رہے ہیں مثال کے طور پر مجتہد کے اوپر، وہ کتب اربعہ مجتہدین نے نہیں پڑھی ہیں۔ تمام کتب اربعہ کو پڑھ کر اس کے علاوہ اور دیگر جتنی بھی کتابیں احادیث کی اور قرآن مجید کو پڑھ کر اور قرآن مجید کی تمام آیات الاحکام، جتنی بھی احکام سے متعلق آیات ہیں، ان کا معنی اور ان کی تفسیر سمجھ کر پھر اس کے بعد مجتہد اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے کہ میں یہ سمجھا ہوں، درست ہے۔ اب میں یہ سمجھا ہوں کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ امام جعفر صادق کے مقابل میں ہے، بلکہ میں ائمہ اطہار کے اقوال سے یہ چیز سمجھا ہوں کہ اس مسئلے میں ہمیں یہ کرنا چاہیے، درست ہے۔ تو فقط ہم مجتہد کی رائے کے مطابق اپنا عمل انجام دیتے ہیں، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقلید کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور تقلید کچھ بھی
نہیں ہے، لہذا اطاعت کو تقلید کے باب میں نہ لایا جائے۔ اطاعت فقط انہی افراد کی واجب ہے کہ جو خداوند کریم نے بیان کر دیا کہ کس کی اطاعت واجب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، درست ہے۔ اور ضروری ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے، مجتہد کون ہونا چاہیے؟ پہلی شرط یہ کہ مرد ہو۔ عورت اگر مجتہد ہو تو وہ خود تو اپنے فتوے پر عمل کرے گی، یعنی اس کے لیے تقلید حرام ہے، وہ کسی دوسرے مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتی ہے، لیکن خود اس کی کوئی تقلید نہیں کر سکتا۔ اگر عورت مجتہد بن جائے تو اس کی تقلید نہیں ہوگی۔ بالغ ہو، غیر بالغ کی تقلید نہیں ہوگی۔ ان دونوں کی مثالیں جیسے کہ گزر گئی ہیں، ایک ہماری جو ہے وہ خاتون مجتہدہ گزری، ان کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ نہیں، بنت الہدا شاید نام ہے۔ خوب، بہرحال ایک خاتون مجتہدہ ہماری گزر چکی ہیں، اور ایک نابالغ مجتہد بھی گزر چکے ہیں، نام میرے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ بھی گزر چکے ہیں کہ انہوں نے یعنی بالغ ہونے سے پہلے وہ اجتہاد کے درجے پر پہنچ گئے تھے۔ بہرحال وہ مرد ہو، بالغ ہو، تیسرا عاقل ہو۔ صحیح، عاقل ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی دیوانہ نہ ہو۔ دیوانہ مجتہد بن سکتا ہے؟ خوب، شیعہ اثنا عشری ہو، ایسا نہ ہو کہ مثال کے طور پر کوئی آ جائے آپ کے دین میں اور خوب آپ کی کتابیں پڑھ لے اور اجتہاد تک پہنچ جائے، لیکن پتہ چلے بھائی اس کے تو عقائد ہی صحیح نہیں ہے پیچھے سے، تو شیعہ اثنا عشری ہو۔ حلال زادہ ہو، یعنی اس کی ولادت حلال طریقے سے منعقد ہوئی ہو، حلال طریقے سے وہ دنیا میں آیا ہو۔ زندہ ہو، مردہ مجتہد کی تقلید نہیں ہو سکتی ہے، اور عادل ہو۔ مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو، زندہ ہو، اور عادل ہو۔ عادل سے کیا مراد ہے؟ عادل وہ شخص ہے جو ان تمام کاموں کو بجا لائے جو اس پر واجب ہیں، ان تمام کاموں کو ترک کرے جو اس پر حرام ہے، ایسے شخص کو عادل کہا جاتا ہے۔ یعنی بہت ہی سادہ الفاظ میں دیندار افراد جس کو شریعت پر عمل کرنے والا بندہ ہو، واجبات کو ادا کرے اور محرمات سے بچے۔ عادل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ بظاہر ایک اچھا شخص ہو، اور اس کے اہل محلہ، ہمسایوں یا ہم نشینوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا جائے تو اس کی اچھائی کی تصدیق کریں۔ یعنی عادل ہونے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر میں CCTV کیمرہ لگائیں مثال کے طور پر، اور دیکھیں اس کی حرکات و سکنات کو، اور 24 گھنٹے اس کے پورا اب دیکھیں کہ کس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، اور ایک ایک لمحہ اس کا نوٹ کیا جائے۔ یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ کہ بظاہر ایک اچھا آدمی ہو، اس کے گھر والوں سے پوچھا جائے تو کہا جائے کہ ہاں یہ اچھا آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، اس کے محلے والوں سے، اس کے ہمسایوں سے، جن لوگوں میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، جہاں پر وہ کام کرتا ہے مثال کے طور پر، ان سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ دیندار ہے، آپ نے اس کو کیسا پایا ہے، تو وہ اس کی دینداری کی گواہی دیں کہ ہاں یہ دیندار شخص ہے، شریعت پر عمل پیرا شخص ہے، وہ اتنا کافی ہے، اس سے آگے ضروری نہیں ہے۔ یہی شرائط جو ہے وہ جیسے عادل ہونے کی شرط ہے امام جماعت میں، امام جماعت بھی عادل ہونا چاہیے، اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ اب ہمارے یہاں مثال کے طور پر امام جماعت کے عادل ہونے سے مراد یہ لیتے ہیں کہ وہ امام معصوم ہو، کہ وہ بالکل ایسے زندگی گزارے کہ جیسے یعنی وہ چاہتے ہیں کہ گویا امام علی کو ذہن میں رکھتے ہیں اور کہا کہ وہ ان کی طرح سے بالکل ہمارے سامنے پیش ہو، درست ہے؟ تو وہ ناممکن والی بات ہے۔ تو عادل ہونے کی نشانی یہ کہ بظاہر ایک اچھا انسان ہو، اس کے اہل محلہ سے، اس کے ہم نشینوں سے، اس کے دوست و احباب سے جہاں وہ کام کرتا ہے یا ہمسائے وغیرہ سے اگر اس کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کی اچھائی کی تصدیق کریں، اور اس صورت میں کہ جب انسان اجمالی طور پر جانتا ہو کہ جو مسائل اس کو پیش آتے ہیں مجتہدین آپس میں اختلافی فتاویٰ رکھتے ہیں، یعنی اگر انسان کو معلوم ہو کہ بھئی فتاویٰ میں اختلاف ہے، مثال کے طور پر 10-12 مجتہدین ہیں اور ان میں فتاویٰ میں مختلف ہیں، کسی کا فتویٰ کچھ ہے، کسی کا فتویٰ کچھ ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر ضروری ہے کہ جو مجتہد عالم ہو، یعنی سب سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ سب سے زیادہ علم ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس کی صلاحیت سب سے زیادہ ہو، اس کی پیروی کرے، اس کی تقلید کرے، کیونکہ
ہم نے جیسا کہ عرض کیا کہ مجتہد کوئی آپ کو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی چیز نہیں بتاتا ہے، برخلاف امام معصوم یا نبی معصوم کے۔ امام معصوم یا نبی معصوم آپ کو لوح محفوظ پر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن مجتہد کیا کرتا ہے؟ جو اس نے استنباط کیا ہے، جو اس نے سمجھا ہے، وہ آپ کو بیان کرتا ہے۔ ایک مجتہد نے یہ سمجھا، دوسرے مجتہد نے اس سے یہ سمجھا، تیسرے مجتہد نے اس سے کوئی تیسری چیز سمجھی۔ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی صلاحیت الگ ہے، ہر ایک کے سمجھنے کا انداز الگ ہے، تو ان تینوں میں اختلاف یقینی ہے۔ جیسے مثال بھی دی جاتی ہے، اب کیونکہ تقلید کا چیپٹر اتنا پڑھایا جاتا ہے اور اتنی مثالیں دی جاتی ہیں، گھوم پھر کے وہی مثال آتی ہے۔ مثال کہ ڈاکٹروں کی مثال دی جاتی ہے، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو ایک دوائی تجویز کرتا ہے، دوسرے ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو دوسری دوائی تجویز کرتا ہے، تیسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ تیسری دوائی تجویز کرتا ہے۔ تو اس میں آپ کیا کریں گی؟ آپ کہیں گی کہ نہیں بس ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہیں، ارے کسی کی بھی دوائی کھا لو، یہ کریں گے آپ؟ کہیں گے کہ نہیں، جان کا معاملہ ہے، وہ سب سے بڑا اسپیشلسٹ ہے، اس کے پاس ہمیں جانا چاہیے۔ تو کیوں یہاں پر آپ نے سب سے بڑا اسپیشلسٹ ڈھونڈا؟ اس لیے کہ جان بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے انسان کسی حد تک جا سکتا ہے، لیکن دین بچانے کے لیے انسان کہتا ہے کہ لاؤبالی پن کا بس اوقات اظہار کرتا ہے۔ سر کالا ماما دیکھتے ہیں جان بچانے کے لیے، کالا ماما نہیں ہے کوئی، بہرحال ضروری تو نہیں ہے کالا امام مل جائے تو جان اور دین بچ جائے۔ بہرحال تو کیا ہے، اگر مجتہدین کے فتاویٰ میں اختلاف ہو تو کیا چیز ضروری ہے؟ انسان دیکھے کہ ان مجتہدین میں کون سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، عالم کون ہے۔ اب یہاں پہ یقیناً آپ کا ایک سوال ہونا چاہیے کہ جب ہم خود مجتہدین نہیں ہیں، ہمارے پاس خود اتنا علم نہیں ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلا؟ یعنی آپ سے میں پوچھوں کہ بھائی کون سا ڈاکٹر سب سے اچھا ہے، تو آپ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کون سا ڈاکٹر سب سے اچھا ہے۔ تو آپ کیا کریں گی؟ معلومات لیں گی، یعنی جو دوسرے ڈاکٹر آپ کے ہوں گے، جو اسے کہنا چاہیے کم پائے کے ڈاکٹر ہوں گے، آپ ان سے پوچھیں گی کہ کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، تو وہ ڈاکٹر بتائے گا نا کہ آپ کو کہ یہ اس مسئلے میں فلاں ڈاکٹر جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور ماہر ہے۔ کیوں بتائے گا وہ؟ اس لیے کہ وہ اسی فیلڈ کا ہے، وہ اسی ڈاکٹری کی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، اس کو معلوم ہوگا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی عالم کون بتائے گا آپ کو؟ جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوگا، یعنی جو حوزے سے تعلق رکھتا ہوگا وہ آپ کو بتائے گا کہ کون سا مجتہد مسائل ہو، کس میں کتنی صلاحیت ہے، کس میں کتنی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ بہرحال ابھی آگے مسئلہ آئے گا کہ عالم کی پہچان، بلکہ اگلا مسئلہ ہی یہی ہے۔ تو اگر اجمالی طور پر انسان یہ جانتا ہو، اجمالی کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ نے ہر مجتہد کی تقلید تو نہیں، توضیح تو نہیں پڑھی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ فتاوی میں بہرحال اختلاف ہے، ہر مجتہد کا فتویٰ ایک جیسا نہیں ہے۔ تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ عالم کی تقلید کرنی ہے، احتیاط کی بنیاد پر۔ احتیاط ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، احتیاط نہیں لگی ہوئی بظاہر یہاں پر۔ جو مسائل اس کو پیش آتے ہیں، مجتہدین آپس میں اختلافی فتاویٰ رکھتے ہیں، اگرچہ اختلاف رائے کا مقام نہ جانتا ہو تو لازم ہے کہ ایسے مجتہد کی تقلید کرے جو عالم ہو، یعنی خداوند کریم کے، خداوند متعال کے حکم کو سمجھنے میں اپنے زمانے کے تمام مجتہدین سے زیادہ باصلاحیت ہو، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ تخصص رکھتا ہو، ماہر ہو دینی احکام کو سمجھنے اور دینی احکامات کو استنباط کرنے میں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ اب تک ہم نے پڑھ لیا کہ کن امور میں تقلید کرنا جائز ہے اور کن امور میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ تقلید کسے کہتے ہیں، تقلید کا معنی پڑھ لیا، تقلید کس کی جاتی ہے یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔
آخری مسئلہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر مجتہدین کے فتاوی کے درمیان اختلاف کو جانتا ہو، اگرچہ کہ اجمالی طور پر جانتا ہو، اجمالی سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ کو اجمالاً علم ہے کہ اختلاف ہے، اب کس مسئلے میں اختلاف ہے، کون سے مسئلے میں اختلاف ہے، کون سا مجتہد کیا کہتا ہے، یہ آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ اختلاف پایا جاتا ہے مجتہدین کے فتاوی میں، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مجتہد عالم کی تقلید کرے۔ اگلا مسئلہ یہ کہ مجتہد عالم کو کیسے پہچانیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے 3 راستے ہیں، 3 طریقوں سے مجتہد عالم کی پہچان ہو سکتی ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو خود یقین ہو، مثلاً وہ ایسا شخص ہو جو خود صاحب علم ہو، مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی خود مثال کے طور پر حوزہ علمیہ کا طالب علم ہو، اور نہ صرف طالب علم ہو بلکہ ایک کافی عرصے تک اس نے حوزہ علمیہ میں درس پڑھا ہو اور درس خارج تک گیا ہو، پھر اس کے بعد اس کو معلوم ہو، علم ہو جائے، اس کو یقین آ جائے کہ فلاں شخص جو ہے وہ تمام مجتہدین میں سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، تو انسان کو خود یقین آ جائے، پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ ہے کہ 2 ایسے عالم اور عادل اشخاص جو مجتہد اور عالم پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، 2 عادل افراد گواہی دیں، لیکن فقط عادل ہونا یہاں پہ کافی نہیں ہے، عادل ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے؟ عالم ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ مثال کے طور پر معاشرے میں سے آپ کسی بھی 2 افراد کو اٹھا کے لیا اور کہا کہ یہ دونوں عادل ہیں، اور یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ فلاں مجتہد عالم ہے، تو یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ عادل ہونے کے ساتھ ساتھ دیندار، عادل کی تعریف وہی ہے جو اب یہ گزر گئی ہے۔ عادل سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو ظاہر میں ایک اچھا آدمی ہو، اس کے محلے والوں سے یا اس کے گھر والوں سے یا اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے اگر پوچھا جائے تو وہ اس کی اچھائی کی تصدیق کریں، اس کو عادل کہا جاتا ہے۔ 2 عادل افراد جو فقط عادل نہ ہوں بلکہ عالم بھی ہوں، یعنی وہ خود حوزہ علمیہ سے ان کا تعلق ہو، ان علوم سے اس کا تعلق ہو، یا حوزہ علمیہ اس نے نہ بھی دیکھا ہو۔ مثال کے طور پر یعنی جب میں بار بار حوزہ علمیہ کہہ رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقاعدہ جا کے اس نے کسی مدرسے میں رجسٹریشن کرائی ہو، بلکہ حوزہ علمیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ان علوم سے اس کا رابطہ ہو، علماء سے اس کا رابطہ ہو، اس نے ان علوم کو حاصل کیا ہو۔ وہ 2 افراد جو خود عادل ہوں اور خود عالم ہوں، وہ گواہی دیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ عالم ہے، بشرط یہ کہ دوسرے 2 عادل اور عالم اس کی تردید نہ کریں۔ یعنی 2 افراد کہیں کہ فلاں شخص عالم ہے، دوسرے 2 افراد کہیں کہ نہیں وہ عالم نہیں ہے، کوئی اور دوسرا بندہ عالم ہے۔ تو اگر آپ کے سامنے ایسے 4 بندے آ جائیں جو چاروں کے چاروں عادل ہیں اور چاروں کے چاروں عالم ہیں، لیکن 2 کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص اے مثلا عالم ہے اور 2 افراد کہہ رہے ہیں کہ بی عالم ہے، تو یہ گواہی کینسل ہو جائے گی، یہ گواہی نہیں مانی جائے گی، بلکہ کسی کا مجتہد یا عالم ہونا ایک قابل اعتماد اہل خبرہ اور اطلاع شخص کے قول سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی ایک شخص ہو اور وہ گواہی دے، لیکن شرط وہی ہے کہ وہ اہل خبرہ ہونا چاہیے، جیسے ہم نے عام مثال بھی دی، جب آپ کو کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے بارے میں معلوم کرنا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر دانت کا سب سے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کون ہے، گھٹنے کا اسپیشلسٹ کون ہے، مثال کے طور پر کڈنی کا اسپیشلسٹ کون ہے، تو ایک تو وہ نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جاتی ہیں تو ان کے پاس لکھے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس مثال کے طور پر گائنا کی اسپیشلسٹ یہ ڈاکٹر ہے، کڈنی کی اسپیشلسٹ یہ ڈاکٹر ہے، فلاں فلاں، تو ہر ہاسپٹل کے پاس کچھ نام لکھے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ ان ناموں پر بھروسہ نہیں کرتی ہیں، آپ کیا کرتی ہیں، آپ اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں ان سے پوچھتی ہیں۔ آپ کے آس پڑوس جاننے والے کوئی ڈاکٹر ہوتے ہیں جس کا اسی ڈاکٹری فیلڈ سے تعلق ہوتا ہے، اب اس سے پوچھتی ہیں کہ اس مثال کے طور پر کڈنی کا اسپیشلسٹ کون ہے، تو کیوں آپ ان ناموں پر اعتماد نہیں کر رہی ہیں اور کیوں آپ ایک ڈاکٹر سے پوچھ رہی ہیں کہ اسپیشلسٹ کون ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ انسان کی عقل یہ کہتی ہے، یعنی ایک عقلی حکم ہے، انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ جب آپ خود کسی فیلڈ میں علم نہیں رکھتے ہیں، آپ خود جاہل ہیں، تو آپ کسی عالم کو پہچان بھی نہیں سکتے ہیں، مگر یہ کہ آپ کو ایسا شخص گواہی دے جو خود اس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، جس کے پاس خود اس فیلڈ سے متعلق کچھ علم ہو۔ تو اہل خبرہ
یا اہل اطلاع شخص سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ خود جو شخص ہو کم از کم اہل علم ہو، یعنی کم از کم کہنا چاہیے کہ درجہ اجتہاد کے قریب شخص ہو، ایسا شخص ہو، یعنی جس نے کافی عرصہ حوزے میں گزارا ہو، جس نے درس خارج لیے ہوں، جو علماء کی صحبت میں بیٹھا ہو، علماء کے درس خارج میں بیٹھا ہو، اور ایک لمبا عرصہ گزار کر اور پھر اس کے بعد وہ گواہی دے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلاں شخص جو ہے وہ عالم ہے۔ کیونکہ حوزہ علمیہ میں جب انسان جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر کوئی ایک مسجد تو نہیں ہے، کوئی ایک درس تو نہیں ہے۔ جب آپ ایک یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو کئی پروفیسرز کے لیکچر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے حوزہ علمیہ میں مختلف مراجع کے درس خارج ہوتے ہیں، اور جو طالب علم ہوتے ہیں وہ مختلف مراجع کے درس خارج میں شرکت کرتے ہیں۔ تو وہ جو شرکت کرنے والے طلاب ہیں، جب وہ ایک عرصے تک شرکت کرتے ہیں اور پھر ان کو سمجھ میں آنے لگتا ہے تو پھر وہ گواہی دے سکتے ہیں کہ ہاں یہ جو شخص ہے یہ سب سے زیادہ عالم ہے ان 3 مراجع میں یا ان 4 مراجع میں، یہ شخص جو ہے وہ سب سے زیادہ عالم ہے۔ تو اگر کوئی ایک شخص بھی جو کہ قابل اعتماد ہو، اہل خبرہ ہو، اگر وہ کہہ دے کہ مثال کے طور پر فلاں شخص عالم ہے تو اس کی گواہی سے بھی ثابت ہو جائے گا، اور اس کے کہنے پر آپ اس کو عالم مان کر اس کی تقلید کر سکتی ہیں۔ درست ہو گیا؟ 3 طریقے ہیں، انسان کو خود یقین ہو، 2 عادل عالم گواہی دیں بشرطے کہ دوسرے 2 عادل عالم اس کی تردید نہ کریں، تیسرا ہے کہ کسی بھی عقلائی طریقے سے کسی شخص کے مجتہد یا عالم ہونے کا اطمینان حاصل کر لے۔ مثلا کچھ اہل علم یعنی اہل خبرہ جو مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور ان کی بات سے اطمینان بھی آ جائے، کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں تب بھی ثابت ہو جائے گا۔ شرط یہ کہ عقلائی طریقہ ہونا چاہیے، یعنی ایک ہوتا ہے لاؤبالی پن۔ لاؤبالی پن کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ سے کہا کہ بھئی آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، بولا کس نے بولا؟ وہ میرا پیون کہہ رہا تھا۔ تو یہ لاؤبالی پن ہے، یعنی آپ سے وہ ہنسے گا، کہے گا کہ یعنی ایک پیون کے کہنے پہ تم مثال کے اوپر چلے گا اس ڈاکٹر کے پاس، یا کسی بھی اور مثال کے طور پر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، آپ چلے گئے کسی مکینک کے پاس، نے پوچھا بھئی اس کے پاس کیوں گئے تھے؟ بولا یار وہ میرے گھر میں آفس میں ایک کام کرتا ہے شخص، وہ اس نے کہہ دیا تھا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ تو آپ سے کہے گا کہ بھائی اب تم میں اتنی عقل نہیں ہے کہ اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے شخص سے سوال کیا جائے، جو خود گاڑیوں کے کام کو جانتا ہو اس سے سوال کیا جائے کہ بھائی کس کے پاس جانا چاہیے، یا کس نے حد اقل جس نے گاڑیوں کا کام کروایا ہوا ہو اس کو تجربہ ہوگا کہ بھئی ہاں فلاں میکینک اچھا ہے مثال کے طور پر، تو اس سے پوچھ کے جانا چاہیے۔ یعنی کوئی عقلائی طریقہ جس کے متعلق عقلاء یہ کہیں کہ ہاں تم نے صحیح طریقہ اختیار کیا ہے، اسے کہا جاتا ہے عقلائی طریقہ۔ کسی بھی عقلائی طریقے سے اگر ثابت ہو جائے کسی کا مجتہد اور عالم ہونا تو آپ اس کی تقلید کر سکتی ہیں۔ اب جب آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو تقلید کرائی جا رہی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آتا ہے آپ کے پاس، اس کی عمر کا ایک حصہ گزر چکا ہے، اور اب وہ آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی تم نے تقلید کی ہے نہیں کی؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تقلید نہیں کی۔ تو ہم اس کے سامنے مجتہد کا نام رکھتے ہیں، کہا کہ آپ آج سے فلاں مجتہد کے مقلد ہیں۔ یہ طریقہ صحیح ہے غلط ہے؟ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ خود اہل خبرہ ہیں پھر تو الگ بات ہے، یعنی آپ خود عالم ہیں، خود متخصص ہیں، خود کم از کم درجہ اجتہاد کے قریب پہنچے ہوئے، اور پھر آپ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اس کی تقلید کر سکتے ہیں، تب تو الگ بات ہے۔ لیکن آپ خود ایک عامی بندے ہیں تو آپ کسی دوسرے کے لیے کیسے سجیسٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے نزدیک مثال کے طور پر آیت اللہ سستانی عالم ہیں میرے نزدیک۔ آیا اتنا کہنے سے اس کے نزدیک بھی ثابت ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اس کے نزدیک ثابت نہیں ہوگا، اس کو انہی طریقوں سے گزرنا پڑے گا کہ وہ کسی اہل خبرہ سے یا 2 عادل افراد جو کہ خود عالم ہوں ان سے سوال کرے اور ان سے پوچھے۔ خوب، یہ مسئلہ یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب سوال یہ آ گیا کہ صحیح ہے ہم نے مجتہد کو بھی پہچان لیا، عالم کو بھی پہچان لیا، اور تقلید بھی ہم نے کر لی۔ اب مجتہد کا فتویٰ کیسے حاصل کریں؟ کیسے معلوم ہو کہ اس مسئلے میں
مجتہد کی رائے کیا ہے؟ تو 4 طریقے بیان کیے کہ 4 طریقے سے آپ مجتہد کا فتویٰ حاصل کر سکتی ہیں۔ پہلا یہ کہ خود مجتہد سے سنیں آپ کو مثال کے طور پر زیارت کا شرف حاصل ہوا، آپ نجف اشرف چلے گئیں اور وہاں پر 1 to 1 بیٹھ کر آپ نے آیت اللہ سستانی سے کوئی مسئلہ پوچھا اور انہوں نے بے عنوان مسئلہ یعنی بے عنوان حکم شرعی آپ کو جواب دیا، تو وہ کیا کہلائے گا؟ فتویٰ کہلائے گا۔ خود مجتہد سے آپ نے سنا ہے۔ مجتہد کا فتویٰ بیان کرنے والے 2 عادل اشخاص سے سننا۔ 2 عادل اشخاص، اب عادل کی تعریف پوری توضیح المسائل میں وہی رہے گی جو پہلے پیج پہ آپ نے پڑھ لی ہے۔ پہلے پیج سے لے کر آخری پیج تک جہاں جہاں لفظ عادل آ رہا ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ وہی پہلے پیج والی ہے کہ جو بظاہر ایک اچھا آدمی ہو اور اگر اس کے محلے والوں سے پوچھا جائے، اس کے پڑوسیوں وغیرہ سے پوچھا جائے تو وہ اس کی اچھائی کی تصدیق کرے، واجبات پر عمل کرتا ہو، محرمات سے بچتا ہو۔ کبھی کبھار کا مسئلہ ایک الگ ہے، ٹھیک ہے، آپ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیں، نعوذ باللہ کوئی گناہ اس سے انجام پا رہا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پوری زندگی کے لیے غیر عادل ہو گیا، بلکہ آپ کو اگر یقین حاصل ہو جائے کہ ہاں اس سے گناہ سرزد ہوا تھا اور اس نے یقیناً توبہ کر لی ہے اپنے گناہ سے، تو پھر دوبارہ عادل کی لسٹ میں آ جائے گا، درست ہے؟ تو 2 عادل افراد سے سننا، 2 عادل افراد آپ کو کہیں کہ مجتہد کا فتویٰ اس مسئلے میں یہ ہے۔ تیسرا ہے کہ کسی ایسے شخص سے سننا جس کی بات پر اطمینان ہو، کوئی بھی ایسا شخص ہو لیکن اس کی بات پر آپ کو اطمینان ہو جائے یعنی وہ عادل نہیں ہے لیکن قابل بھروسہ شخص ہے۔ کیا فرق ہے دونوں باتوں میں؟ عادل نہیں ہے، قابل بھروسہ ہے۔ خود بھی مہر نہیں ہے لیکن وہ پوری خبر رکھتا ہے، فتاووں کو فالو کرتا ہے، مطلب عمل نہیں کرتا لیکن اس کو خبر ہے، یعنی خود اگرچہ کہ مثال کے طور پر تھوڑا سا حرام و حرام کے معاملے میں تھوڑا آگے پیچھے ہے، لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ اس مسئلے میں جھوٹ نہیں بولے گا، یعنی مسئلہ بیان کرنے میں آپ کو غلط مسئلہ نہیں بتائے گا، یہ آپ کو اطمینان ہونا چاہیے۔ اگر اس کی کہنے سے آپ کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تب بھی وہ فتویٰ مانا جائے گا، اس فتوے پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ مجتہد کی کتاب یعنی کوئی کتاب جو خود مجتہد نے جس کو انڈوز کیا ہو، خود مجتہد نے کہا ہو کہ بھائی یہ کتاب مثال کے طور پر میری فتاوی کی کتاب ہے، جیسے کہ اس کتاب کے بھی شروع میں مہر لگی ہوئی ہے کہ جو بھی اس رسالہ عملیہ پر عمل کرے گا وہ انشاءاللہ مبرہ اور خدا کی بارگاہ میں مجزی ہوگا۔ تو ایسی کتاب جس کو خود مجتہد نے اس کے متعلق جو ہے وہ اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہو، اور وہ چاہے توضیح المسائل ہو، چاہے وہ مثال کے طور پر عربی میں منہاج الصالحین ہو، یا مثال کے طور پر مسائل منتخبہ ہو، آیت اللہ سستانی کی فتاوی کی 3-4 کتابیں ہیں، مختلف اعتبار سے ہر کتاب کے کچھ اپنے جو ہے وہ اسے کہنا چاہیے کہ مزایا ہیں، خصوصیات ہیں۔ ایک کتاب مثال کے طور پر انہوں نے نکالی ہے فقہ المغتربین، یعنی جو یورپ وغیرہ میں رہتے ہیں ان کے مسائل کیا ہوتے ہیں، اس اعتبار سے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ بھی فتاوی کی کتاب ہے۔ تو کوئی بھی جو آیت اللہ سستانی کے فتاوی کی کتاب ہو جس کو خود آیت اللہ سستانی یہ کہیں کہ ہاں اس کتاب پر آپ عمل کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھ کر بھی مجتہد کا فتویٰ حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ 4 طریقے۔ جب تک انسان کو یقین نہ ہو جائے کہ مجتہد کا فتویٰ بدل چکا ہے، وہ جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل کر سکتا ہے، اور اگر فتوے کے بدل جانے کا احتمال ہو تو تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ہم نے کہا کہ یہ ایک علم ہے اور مجتہد بہرحال امام کوئی معصوم شخصیت نہیں ہے، مجتہد کے فہم میں خطا ہو سکتی ہے جیسے ہمارے فہم میں خطا ہو سکتی ہے، جیسے ہر فیلڈ میں ہوتا ہے۔ آپ مثال کے طور پر جو ہے وہ سائنس کی فیلڈ میں کتنی تھیوریاں ہیں جو چینج ہوئی ہیں، ڈاکٹر کی فیلڈ میں مثال کے طور پر کتنی تھیوریاں ہیں جو کہ چینج ہوئی ہیں۔ کیوں چینج ہوئی ہیں؟ کیونکہ اس وقت وہ کچھ اور سمجھ رہے تھے، بعد میں ان کے لیے کشف ہوا کہ نہیں یہ چیز ایسے نہیں، یہ چیز ایسے ہے، تو پھر وہ تھیوری کیا ہو گئی؟ چینج ہو گئی۔ ہر علم میں اسی طریقے سے، بالخصوص وہ علم جو کہ جسے کہنا چاہیے کہ ترقی یافتہ علم ہوتے ہیں، یعنی ان میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ روز بروز ان کی نشو و نما ہوتی ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ علوم ہوتے ہیں جو مثال کے طور پر میتھس کی طرح ہیں، 2+2=4، اب وہ قیامت تک 4 ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ قیامت والے دن وہ 5 ہو جائے، درست ہے؟
لیکن کچھ علوم ہوتے ہیں جو نشو و نما پاتے ہیں، یعنی روز بروز اس میں کیا ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، روز بروز میں نئی اصطلاحات آتی ہیں، اس کو سمجھنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، لہٰذا ان علوم میں تھیوریاں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے کہ ایک عرصے تک کیا تھیوری تھی کہ زمین کس کے گرد گھومتی ہے؟ سورج کے گرد۔ پھر کیا ہوا؟ الٹا تو نہیں بول رہا ہوں میں، سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ وہ بہرحال ایک عرصے تک یہ تھی تھیوری کہ الٹا ہے، یعنی سورج گھومتا ہے زمین کے گرد، زمین اپنی جگہ ساکت ہے، صحیح ہے۔ آج بھی ایک مکتبہ فکر ہے ہمارے یہاں، اہل تشیع میں نہیں، مسلمانوں میں ایک مکتبہ فکر ہے، وہ اسی بات کے قائل ہیں کہ زمین اپنی جگہ ساکن ہے، سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے، صحیح ہے۔ اور شاید ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے گرد گھوم رہے ہیں، یعنی سیارے گھوم رہے ہیں آپس میں، وہ بھی گھوم رہا ہے، یہ بھی گھوم رہا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے، اب جو بھی گھوم رہا ہے ہم نہ گھومیں، تھیوریاں کیا ہوتی ہیں؟ چینج ہوتی رہتی ہیں، درست ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ علم فقہ ہے، علم استنباط ہے۔ پرانے مجتہدین کے فتاویٰ کچھ اور تھے، آج کے مجتہدین کے فتاویٰ مثال کے طور پر ایک عرصے تک فتویٰ رہا کہ بھئی اگر کنویں میں کوئی نجس چیز گر جائے تب کنواں کیسے پاک ہو؟ تو مثال کے طور پر کتا گر گیا تو 40 ڈول نکالو، مثال کے طور پر فلاں چیز گر گئی، فلاں نجاست گر گئی تو 20 ڈول نکالو، خون گر گیا تو 10 ڈول نکالو، مثال کے طور پر۔ یعنی یہ نکالنا واجب تھے، یعنی وہ فتویٰ تھا ان کا کہ یہ نکالنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں نکالیں گے ڈول، اس وقت تک کنواں پاک نہیں، یعنی کتے کو تو نکالنا ہے، کتے کے ساتھ اتنا پانی بھی آپ کو نکالنا ہے، پھر جا کے وہ پاک ہوگا۔ لیکن پھر ہمارے ایک مجتہد آئے، ان کے گھر میں خود کنواں تھا، پہلے انہوں نے اپنے کنویں کو بند کیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں جو اس کی سختی ہے، مسئلے پر عمل کرنے کی سختی ہے، اس سے متاثر ہو کر میں فتویٰ بدل دوں یا کوئی اور فتویٰ دے دوں۔ تو پہلے انہوں نے اپنے گھر کے کنویں کو کیا کیا؟ بند کیا، اور پھر اس کے اوپر اس مسئلے پہ انہوں نے تحقیق کی۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ڈول نکالنا ہے یہ احتیاط کے مطابق، یعنی مستحب کام ہے، ضروری نہیں ہے۔ تو کچھ یعنی ان سے پہلے جتنے مجتہدین تھے انہوں نے سب نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ڈول نکالنا واجب ہے، مثال کے طور پر۔ اسی طریقے سے بہت سے آج کے جدید مجتہدین یعنی جدید فتاویٰ ہیں، مثال کے طور پر اہل کتاب پاک ہیں یا نجس ہیں؟ آیت اللہ سستانی کہتے ہیں پاک ہیں۔ اہل کتاب یہودی اور عیسائی مثال کے طور پر، یہ مجوسی جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں، پاک ہیں۔ پاک ہونے کا مطلب یہ کہ اگر یہ کسی چیز کو رطوبت کے ساتھ ہاتھ لگائیں تو وہ چیز نجس نہیں ہوگی۔ لیکن کتنے ہی علماء ایسے گزرے ہیں اور شاید آج بھی ہیں جو اہل کتاب کو کیا مانتے ہیں؟ نجس مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نجس ہے۔ تو یہ ایک علم ہے، ظاہر سی بات ہے۔ ہمارے اور عصر ائمہ کے دور سے جو فاصلہ ہو گیا وہ کتنے دور کا فاصلہ ہے؟ تقریباً 1200 یا 1400 صدی ہو گئے، 1400 سال کا فاصلہ ہے تقریباً۔ اب اس دور میں احادیث بیان کی گئی، نہ جانے کتنے کتاب خانے جلا دیے گئے، اور کس طریقے سے یہ احادیث ہم تک پہنچی ہیں۔ ان احادیث جو بچی کچی احادیث ہیں ان میں بھی غور و فہم اور غور و فحص کر کے پھر ان میں سے صحیح احادیث کو جدا کرنا، ضعیف احادیث کو جدا کرنا، قرائن کو دیکھنا، اور پھر اس کے بعد ایک فتویٰ دینا، یہ نہ جانے یعنی یہ یقیناً جو ہے وہ ایک بہت بڑا مشکل کام ہے۔ جو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مجتہد کے لیے، وہ تو صبح اٹھتا ہے اور چائے پیتا ہے تو یہ فتویٰ دے دیتا ہے، اور شام کی چائے پہ دوسرا فتویٰ دے دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ علم فقہ ایک نشو و نما پانے والا علم ہے، تو لہذا اس میں فتاویٰ تبدیل ہو سکتے ہیں، فتاویٰ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تو جب تک انسان کو کسی فتوے کے تبدیل ہونے کا یقین نہ ہو جائے، وہ کیا کرے گا؟ جو اس میں کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ اسی فتوے پر عمل پیرا ہوگا۔ اور اگر اس کو احتمال ہو کہ بھئی فتویٰ تبدیل ہو گیا ہے تو اس کے لیے چھان بین کرنا ضروری نہیں ہے، تحقیق کرنا، جا کے کتاب کو کھولنا، اس سے پوچھنا، فلاں سے پوچھنا، یہ تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر تحقیق کر لے اور پتہ چل جائے تو پھر نئے فتوے پر عمل کرے گا۔ خوب، اگر مجتہد عالم کسی مسئلے میں فتویٰ دے تو اس کا مقلد اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتا۔ اگر مجتہد نے فتویٰ دے دیا آپ کے کسی بھی مسئلے میں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے
بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ اپنے مطلب کا فتویٰ تلاش کرتے ہیں، یا دیکھتے ہیں کہ کس مجتہد کا فتویٰ سب سے آسان ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ باقی تقلید تو اس مجتہد کی ٹھیک ہے، بس اس مسئلے میں اگر تھوڑی سی اجازت مل جائے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے مجتہد نے جس مجتہد کی آپ نے تقلید کی ہے اور شرعی طریقے سے درست تقلید کی ہے، اب آپ اسی مجتہد کے فتاوی پر عمل کریں گے، مگر یہ کہ آپ کے لیے ثابت ہو جائے کہ نہیں یہ مجتہد عالم نہیں ہے، دوسرا مجتہد عالم ہے، تو الگ بات ہے۔ لیکن جب تک آپ کے لیے ثابت نہیں ہوتا تو آپ اسی مجتہد کے فتاوی پر عمل کریں گی، کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پر آپ عمل نہیں کر سکتی ہیں۔ تاہم اگر وہ یعنی مجتہد عالم فتویٰ نہ دے بلکہ یہ کہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ یوں عمل انجام دیا جائے۔ اب اگر مجتہد احتیاط لگائے تو ایک مرتبہ یہ کہ فتویٰ بھی دے اور فتوے کے ساتھ احتیاط لگائے، تو کون سی احتیاط ہوتی ہے؟ فتوے کے ساتھ احتیاط لگائے، وہ احتیاط مستحب ہوتی ہے، یعنی مجتہد پہلے فتویٰ بیان کرے اور پھر اس کے بعد کہے کہ احتیاط یہ ہے کہ یہ کام کر لیا جائے، تو یہ احتیاط کون سی احتیاط مستحب ہے۔ لیکن اگر فتویٰ ہی نہ دے مجتہد بلکہ کہے کہ احتیاط یہ ہے اس میں کہ عمل اس طریقے سے انجام دیا جائے، فتویٰ نہ دے، کوئی اپنا اسٹیٹمنٹ نہ دے، فقط کہے کہ احتیاط یہ ہے کہ یہ کام کیا جائے، تو یہ کون سی احتیاط ہوگی؟ احتیاط واجب یا احتیاط لازم، جو بھی ہے بہرحال یہ وہ والی احتیاط ہوگی۔ یا مثال کے طور پر کہے کہ اس کام میں اشکال ہے، اس کام میں اشکال ہے کا مطلب بھی احتیاط واجب ہے، یعنی یہ کام احتیاط واجب کی بنا پر نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں کہ آیا جوتے کا تلوا روڈ پر چلنے سے پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ اس میں اشکال ہے۔ اشکال ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ احتیاط کی بنا پر نہیں ہوگا، احتیاط کی بنا پر نہیں ہوگا۔ تو اگر مجتہد کوئی فتویٰ نہ دے بلکہ صرف احتیاط لگائے تو اس صورت میں دو آپشن ہیں ہمارے پاس، یا تو ہم اسی احتیاط پر عمل کریں، جو مجتہد نے احتیاط بولی ہے ہم اسی احتیاط پر عمل کر لیں، یا پھر ہم فل عالم کی طرف جائیں۔ فل عالم یعنی دوسرے نمبر کا سب سے باصلاحیت عالم، یعنی پہلے نمبر کا باصلاحیت عالم وہ ہے کہ جس کی آپ تقلید کر رہی ہیں، اس کے بعد مثال کے اوپر دوسرے نمبر کا فل عالم۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ طریقے وہی ہیں سارے جو اوپر چلے گئے کہ انسان کو خود یقین ہو، دو عادل عالم گواہی دیں بشرطے کہ دوسرے دو عادل عالم اس کی تردید نہ کریں، اہل خبرہ میں سے کوئی شخص جو ہے وہ گواہی دے دے، کسی بھی عقلائی طریقے سے ثابت ہو جائے۔ تو جب آپ کے لیے ثابت ہو گیا کہ میرا مجتہد مثال کے طور پر میں تقلید کرتی ہوں آیت اللہ سستانی کی، اور انہوں نے کسی مسئلے میں احتیاط کہا ہے اور میں اس احتیاط پر عمل نہیں کرنا چاہتی، تو ان کے بعد جو دوسرے نمبر پر مجتہد ہے مثال کے طور پر اس نے کہا ہے کہ یہ کام نہ کریں یا احتیاط مستحب ہے کہ یہ کام کر لیا جائے، تو آپ فل عالم کی طرف رجوع کر سکتی ہیں۔ کس صورت میں؟ احتیاط کی صورت میں، انہیں فتویٰ نہیں دیا مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا ہے، صرف کیا کہا ہے؟ احتیاط لگائیے، تو اس احتیاط میں آپ فل عالم کی طرف بھی رجوع کر سکتی ہیں اور خود اس احتیاط پر بھی عمل کر سکتی ہیں۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا جو ہمارے یہاں فل عالم کی طرف رجوع کرایا جاتا ہے اس میں سے تھوڑی سی اسے کہنا چاہیے کہ تسامح سے کام لیا جاتا ہے۔ لیکن فل عالم جو ہوتا ہے وہ بھی ایک ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک مسئلے میں ایک فل عالم کی طرف رجوع کر رہی ہیں، دوسرے مسئلے میں کسی دوسرے فل عالم کی طرف رجوع کر رہی ہیں، تیسرے مسئلے میں کسی چوتھے فل عالم کی طرف رجوع کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے ایک مسئلے میں مثال کے طور پر احتیاط جس میں کہی گئی ہے اس میں آپ کے نزدیک ایک دوسرا شخص فل عالم ثابت ہو گیا ہے تو وہی فل عالم ہے، پھر سارے مسائل میں اسی کو کنسیڈر کیا جائے گا، ساری احتیاط میں جتنی بھی احتیاط لگائی ہیں آپ کے مجتہد نے اب اسی کو کنسیڈر کریں گے، مگر یہ کہ اس دوسرے نے بھی احتیاط لگائی ہو، اس دوسرے نے بھی کیا کیا ہو؟
یعنی اس نے بھی فتویٰ نہ دیا ہو تو پھر آپ تیسرے پر جا سکتی ہیں. لیکن اگر اس نے فتویٰ دیا ہوا ہے تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتی کہ ایک مسئلے میں تو اس فلاں عالم کی طرف رجوع کر لیا, دوسرے مسئلے میں اس دوسرے فلاں عالم کی طرف رجوع کر لیا, تیسرے مسئلے میں وہ چوتھے فلاں عالم کی طرف رجوع کر لیا. ایسا نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ گئی؟ کلیئر یہ بات؟ سر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں فتویٰ کسی بھی مجتہد کا نہ ہو اور احتیاط سمجھے لگائی ہو, ایسا ہے کوئی؟ جی مثلا داڑھی منڈانا سب نے احتیاط کے مطابق حرام قرار دیا ہے. کلین شیف تقریباً جو جتنی میری معلومات ہے کسی بھی مجتہد کا اس میں کوئی فتویٰ نہیں ہے. تقریباً سب نہیں احتیاط کا ہے اس میں, یعنی حتیٰ وہ آخری مجتہد تک بھی اگر آپ احتمال دیں تو سبھی نے اس میں کیا لگائی ہے؟ احتیاط لگائی. جو جہاں تک میری معلومات ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ ایک مجتہد لے آئیں آپ کہیں کہ نہیں اس نے احتیاط نہیں, اس نے حرام کہا ہے, تو وہ الگ بات ہے. تو فل عالم کی طرف آپ کو رجوع کرنا ہے. پہلے تو آپ کو فل عالم مشخص کرنا ہے کہ میرا فل عالم کون ہے, اور پھر تمام احتیاط میں اسی فل عالم کو آپ کنسیڈر کریں گی جب تک کہ وہ احتیاط واجب ہو. ہاں وہ خود نہ لگا دے, وہ بھی دوسرا والا بھی احتیاط نہ لگا دے. درست ہے؟ تو یہ ہو گئی ایک احتیاط. یعنی اگر مجتہد جو رائے دیتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں. یا تو وہ فتویٰ دیتا ہے, یعنی بالکل کلیئر کٹ کہتا ہے کہ یہ واجب ہے, یہ حرام ہے. مثال کے طور پر یا 3 مرتبہ پڑھنا واجب ہے, 2 مرتبہ پڑھنا واجب ہے, یا 1 مرتبہ کرنا واجب ہے. بالکل اس میں کلیئر کٹ اس کی رائے. یا وہ فتویٰ نہیں دیتا بلکہ احتیاط لگاتا ہے, کہتا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ اس میں یہ کر لیا جائے. مثال کے طور پر احتیاط واجب کی بنا پر تیسری اور چوتھی رکعت میں 3 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھی جائے, مثال کے طور پر. اب یہ احتیاط ہے. یا تو آپ اسی احتیاط پر عمل کریں, یعنی آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں 3 مرتبہ ہی تسبیحات اربع پڑھیں. یا آپ کیا کریں, مثال کے طور پر فل عالم کو تلاش کریں, اور وہ فل عالم اس کا فتویٰ یہ ہو کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں 1 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا کافی ہے, تو آپ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے 1 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھ لیں. یا مثال کے طور پر آپ کا مجتہد کہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت اپنے پورے چہرے کو نامحرم سے ڈھانپے, احتیاط واجب ہے. اب آپ کہیں گے یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا, گرمی ہو گئی, کیا کریں گے اس میں؟ تو آپ فل عالم کو تلاش کریں. وہ فل عالم کہے کہ نہیں پورے چہرے کو ڈھانپنا ضروری نہیں ہے, تو آپ نے بشرطے کہ صحیح طریقے سے فل عالم ڈھونڈنا ہو, یعنی شرعی طریقے سے, تو آپ اس کی طرف بھی رجوع کر سکتی ہیں اور اس احتیاط پر بھی عمل کر سکتی ہیں. تیسرا یہ ہے کہ مجتہد نے فتویٰ بھی دیا ہو اور پلس احتیاط بھی لگائی ہو. مثال کے طور پر کہا ہو کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں 1 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا واجب ہے, احتیاط یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. تو فتویٰ دیا, پہلے کہا کہ 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے, یہ فتویٰ ہے. اس کے بعد کہا کہ احتیاط یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھ لی جائے, فتوے کے ساتھ احتیاط ہے. تو یہ کون سی احتیاط ہوگی؟ احتیاط مستحب ہوگی. احتیاط مستحب میں بھی آپ کے پاس کتنے آپشن ہیں؟ 2. چاہے تو عمل کریں, چاہے تو عمل نہ کریں. چاہے آپ 1 مرتبہ پڑھیں, چاہے آپ 3 مرتبہ پڑھیں. صحیح. اچھا, فتویٰ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ فتویٰ دیا ہو اور احتیاط لگائی ہو, ہر مسئلے میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ فتویٰ بھی دے مثال کے طور پر, بلکہ وہ بس اوقات شروع ہی اسی طریقے سے کرتا ہے کہ احتیاط مستحب ہے کہ یہ کام کر لیا جائے. یعنی وہ خود لکھ دیتا ہے صراحتاً, یعنی خود صراحتاً مجتہد کہہ دیتا ہے کہ احتیاط مستحب ہے کہ فلاں کام کر لیا جائے. یا مثال کے طور پر کہا جاتا ہے اولا یہ ہے, اولا یعنی بہتر یہ ہے, اس کا معنی بھی کیا ہے؟ احتیاط مستحب کے ہیں. یعنی یہ کام آپ کو کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن کہہ رہا ہے کہ بہتر یہ ہے, اولا یہ ہے مثال کے طور پر یہ کام کر لیا جائے. اور احتیاط واجب کو بیان کرنے کے لیے جیسے کہ ہم نے پیش کر دیا آپ کے سامنے, کبھی وہ خود کہہ دیتا ہے احتیاط لازم کی بنیاد پر یا احتیاط واجب کی بنیاد پر, کبھی وہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر اشکال ہے. اشکال کا مطلب بھی وہی احتیاط واجب ہے. جیسے کہ اس توضیح کے آخر میں شاید جو ہے وہ لکھا ہوا بھی ہوگا. مثال کے طور پر کہے کہ محل اشکال ہے, محل اشکال کا مطلب بھی کیا ہے؟ احتیاط واجب, یعنی احتیاط واجب کی بنیاد پر یہ کام نہ کیا جائے. مثال کے طور پر کہے کہ
جوتے کے تلوے ڈامر سے پاک ہونے میں یا ڈامر کی زمین پر پاک ہونے میں محل اشکال ہے، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر پاک نہیں ہوں گے، درست ہے؟ یا کیا ہے مثال کے طور پر محل تعامل ہے، اس کا مطلب بھی یہی احتیاط واجب ہے، تعامل۔ اس میں دو آپشن ہیں، یا تو آپ اسی احتیاط پر عمل کریں، یعنی اشکال کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کام، یعنی اب وہ ظاہر سی بات ہے جو فتویٰ دیا ہے، جو اس کی عبارت ہے، اس کے اعتبار سے معنی نکلے گا کہ یہاں پہ اشکال سے مراد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یا نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، درست۔ یا مثال کے طور پر مجتہد کہے کہ احتیاط ترک نہ کی جائے، صحیح ہے، البتہ یہ تھوڑا سا نہیں ہے، وہ نہیں ہے ایک، ہاں یہ سمجھ میں نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ میں نے غلط کہا۔ ایک مرتبہ مجتہد فتویٰ دیتا ہے، ایک مرتبہ مجتہد فتویٰ نہیں دیتا بلکہ احتیاط لگاتا ہے، ایک مرتبہ مجتہد فتویٰ دیتا ہے احتیاط کا، یعنی فتویٰ ہے کہ احتیاط کریں، یعنی اس میں بھی آپ رجوع نہیں کر سکتی کسی کی طرف۔ اگر مجتہد کہے کہ میرا فتویٰ اس میں یہ ہے کہ آپ پر احتیاط واجب ہے، اس مسئلے میں آپ کو کیا کرنی ہے؟ احتیاط کرنی ہے، جیسے کہ میں نے مثال دی کہ احتیاط ترک نہ کی جائے۔ اب احتیاط ترک نہ کی جائے یعنی مجتہد فتویٰ دے رہا ہے کس کا؟ احتیاط کا، کہ آپ کو اس مسئلے میں احتیاط کرنی ہے، اس مسئلے میں بھی آپ دوسرے کی طرف رجوع نہیں کر، یعنی یہ بھی فتویٰ ہے لیکن فتویٰ احتیاط کے متعلق ہے کہ اس مسئلے میں آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ احتیاط ترک نہیں کرنا چاہیے جس مسئلے میں یہ اصطلاح آئے، اگر اس میں مجتہد کا فتویٰ مذکور نہ ہو تو اس کا مطلب احتیاط واجب ہوگا، اور اگر مجتہد کا فتویٰ مذکور ہو تو اس سے احتیاط کی تاکید مقصود ہوگی۔ بہرحال یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ ایک مرتبہ مجتہد فتویٰ دیتا ہے، ایک مرتبہ فتویٰ نہیں دیتا، فقط احتیاط لگاتا ہے، ایک مرتبہ فتوے کے ساتھ احتیاط لگاتا ہے، صحیح ہے؟ فتویٰ جب دے دیا تو آپ کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، آپ کو اسی مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا ہے۔ احتیاط ہے، فتویٰ نہیں ہے، یعنی احتیاط واجب ہے یا احتیاط لازم ہے، تو اس میں آپ کے پاس کتنے آپشن ہیں؟ دو، یا تو آپ اسی احتیاط پر عمل کریں یا پھر فل عالم کی طرف آپ رجوع کریں، اور جب آپ فل عالم آپ کا ایک مرتبہ مشخص ہو جائے تو تمام چیزوں میں اسی کی طرف آپ رجوع کر سکتی ہیں، مگر یہ کہ ایک صورت نکل سکتی ہے جس میں فل عالم بھی چینج ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی چینج ہو سکتا ہے، کہ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ جیسے مجتہد مجزی، یعنی کچھ فقہ کے ابواب ہیں، مثال کے طور پر طہارت میں آپ سمجھتی ہیں کہ فلاں مجتہد جو ہے وہ عالم ہے مثال کے طور پر، لیکن جو معاملات ہیں، معاملات کے متعلق آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں دوسرا مجتہد ہے وہ عالم ہے، تو پھر آپ تقلید میں تبعیض کریں گی۔ تبعیض کا مطلب کیا ہے کہ طہارت میں آپ ایک مجتہد کی تقلید کریں گی، معاملات میں آپ کسی دوسرے مجتہد کی تقلید کریں گی، کیونکہ آپ کو تقلید کس کی کرنی ہے؟ جو عالم ہو۔ تقلید آپ کو کس کی کرنی ہے؟ جو عالم ہو۔ طہارت کے باب میں مثال کے طور پر زید سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، عالم ہے طہارت کے باب میں۔ طہارت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چاہے وہ نجاست و طہارت ہو، چاہے وہ وضو غسل وغیرہ ہو، طہارت کے باب میں مثال کے طور پر فلاں شخص ہے وہ عالم ہے آپ کے نزدیک، ثابت ہو گیا آپ کے نزدیک، تو آپ طہارت کے باب میں اس کی تقلید آپ کو کرنا واجب ہے۔ لیکن میراث کے معاملات میں مثال کے طور پر یا میراث کے باب میں آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں دوسرا شخص ہے وہ زیادہ عالم ہے، تو میراث کے باب میں آپ کیا کریں گی؟ فل عالم یا خود تقلید کے باب میں، یعنی ابھی ہم فل عالم کی طرف نہیں جا رہے ہیں، خود تقلید کے باب میں اگر مختلف ابواب میں مختلف عالم پائے جاتے ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ اسی انہی کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے ہم تقلید میں
سوال ہے فالعالم کون کہ اگر احتیاط واجب ہے تو ہمیں رجوع کرنا ہے، اور ابھی آپ نے ایک یہ شرط لگائی کہ اگر ہم جس سے ہم رجوع کر رہے ہیں تو ہم ایسا نہیں ہوگا کہ ایک مسئلے میں ایک فالعالم لیا، دوسرے میں دوسرا لیا، صحیح، ایک ہی کو ہم نے کرنا ہے. صحیح. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسپیشلسٹ لیں گے ہر صحیح. کا، تو اس میں اور اس میں کیا؟ ہاں ابھی میں ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا جو خود فل عالم سے ہٹ کر ہے. لیکن ابھی ہم نے پڑھا کہ تقلید کس کی ہوتی ہے؟ مجتہد ہو جو کہ عالم ہو. صحیح، یہاں تک بات کلیئر ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے فقہ کے کتنے باب ہیں؟ کیا کہا جاتا ہے کہ 52 باب ہیں، 52. صحیح نا؟ باب طہارت ہے مثال کے طور پر، باب نکاح ہے، باب قضاوت ہے، باب ارث ہے، باب میراث ہے مثال کے طور پر. بہت سارے باب ہیں. باب حج ہے، باب زکوٰۃ ہے مثال کے طور پر. درست ہے، 52 باب ہیں، یعنی 52 چیپٹر ہیں. اب یا تو آپ کو ایک ہی شخص ایسا مل گیا جو ان 52 کے 52 چیپٹر میں سب سے زیادہ عالم ہے، تو آپ کو اسی یعنی تمام ابواب میں آپ کو اسی کی تقلید کرنی ہے. صحیح ہے، یہ بات کلیئر ہے. لیکن آپ کو ایسا ملا کہ مثال کے طور پر 51 باب میں تو فلاں شخص عالم ہے، لیکن ارث کے باب میں یہ عالم نہیں ہے، کوئی ایک دوسرا ہے وہ زیادہ عالم ہے. جیسے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بھائی یہ مثال کے طور پر گھٹنے کا ڈاکٹر ہے، یعنی گھٹنے کا اسپیشلسٹ ہے، یعنی ایک گھٹنے کے معاملات میں یہ سب سے زیادہ عالم ہے. تو میں اس کے پاس کڈنی کا علاج لے کر نہیں جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ ایک گھٹنے کا ڈاکٹر ہے. اور کڈنی والے کے پاس گھٹنا لے کر نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ وہ کڈنی کا ڈاکٹر ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اسی طریقے سے اگر فقہ کے ابواب میں مختلف افراد عالم ہوں، کتاب طہارت میں مثال کے طور پر آیت اللہ سستانی عالم ہے، کتاب زکوٰۃ میں آیت اللہ سستانی عالم ہے مثال کے طور پر، کتاب حج میں آیت اللہ سستانی عالم ہے، فقہ کے تمام ان باب میں آیت اللہ سستانی عالم ہے. لیکن معاملات میں مثال کے طور پر خرید و فروخت کے معاملات ہیں، سود کے معاملات ہیں، بینکاری کے معاملات ہیں مثال کے طور پر، مضاربے کے معاملات ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان معاملات میں آیت اللہ سستانی عالم نہیں ہے، ان معاملات میں دوسرا شخص عالم ہے. یہ ثابت ہو جائے آپ کے نزدیک، اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ ثابت ہو جائے آپ کے نزدیک تو آپ کو تقلید کس کی کرنی ہے؟ عالم کی. تو آپ طہارت کے باب میں آیت اللہ سستانی کی تقلید کریں گی، معاملات کے باب میں کس کی تقلید کریں گی؟ وہ جو دوسرا شخص عالم ہے. سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ یہ بہت مشکل کر دیا میں نے. ان کو فل عالم بنا لیں گے؟ نہیں ابھی فل عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، صرف عالم کی بات کریں. ابھی میں خود عالم کی بات کر رہا ہوں. خود ابھی ہم تقلید پر ہیں، ابھی ہم تقلید سے پیچھے نہیں گئے، خود تقلید کی بات کر رہا ہوں. صحیح ہے؟ اسے کہا جاتا ہے مجتہد متجزی. مجتہد متجزی، متجزی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جز سے نکلا ہے. جز یہ کتاب ہے، اس کے مثال اجزاء ہیں، یہ ایک پیج ہے، یہ دوسرا پیج ہے، اس کے اجزاء ہیں. متجزی یعنی بعض ابواب میں اس نے کمال کی تحقیق کی ہے. مثال کے طور پر فقہ کے بعض ابواب میں یہ بہت ہی، اسے کہنا چاہیے اس نے بہت اچھا کام کیا ہے اور اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے. مثلا اس کو ارث کے معاملات میں بہت شوق تھا، تو یہ ارث کے معاملات میں اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے. لیکن طہارت کے معاملات مثال کے طور پر نہیں، اس میں کوئی دوسرا بندہ ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجتہد متجزی. یہ میں خاصا پہلی مرتبہ مسئلہ سن رہی ہوں، شاید نہیں بتانا چاہیے تھا. سر اس کو ایک طریقے سے ایک صلوات پڑھیں پہلے محمد و آل محمد. سر اس کو ہم اس طریقے سے آسان شاید کر سکتے ہوں کہ جیسے ہم خواتین ہیں تو ہم سیستانی کی تقلید میں ان کے سارے جو بھی ہے ہم کرتے ہیں، لیکن اب جیسے ہمیں اگر جو ہمارے مسائل ہیں مختلف، صحیح، تو وہ ہم ظاہر سی بات ہے اس کے پاس نہ جا سکتے ہیں، نہ ان سے پوچھ صحیح سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں. صحیح. اس میں اب جیسے ہماری ایک ٹیچر ہیں کہ جو ہمیں پڑھاتی ہیں، تو ہم ان سے رجوع کرتے ہیں کہ بھائی یہ سارے اس طرح کے معاملات ہیں. صحیح. اس میں کیونکہ وہ عورت ہیں تو ان کی تقلید نہیں ہو سکتی. ہاں، لیکن مقصد یہ کہ ہم ان سے
نہیں وہ تو آپ مسائل پوچھ رہی ہیں نا, وہ تو ایک تقلید تو آپ نہیں کر رہی ہیں ان کی, آپ ان سے مسائل ڈسکس کر رہی ہیں, آپ ان سے مسائل پوچھ رہی ہیں. وہ مسئلہ گو ہیں, مسئلہ گو یعنی مسئلہ بتانے والا. جیسے آپ مجھ سے آ کے پوچھیں بھائی اس میں کیا مسئلہ ہے, میں آپ کو یہ مسئلہ بتا دوں, تو آپ میری تقلید نہیں کر رہی, میں کسی اور کا مسئلہ کنورٹ کر رہا ہوں آپ کی طرف. صحیح نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ خود تقلید کرنی ہے آپ کو. مثال آپ نے اچھی دی ہے کہ مثال کے طور پر ایک مجتہد ہے, وہ تمام ابواب میں عالم ہے, لیکن جو مثال کے طور پر خواتین کے مخصوص مسائل ہیں اس میں وہ عالم نہیں ہے. ثابت ہو جائے بشرطیے کہ یہ آپ کے نزدیک یہ ثابت ہو جائے, یہ اس وقت کے اوپر ہے. ان مسائل میں آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں وہ ایک دوسرا مجتہد ہے وہ زیادہ عالم ہے. اس کا ادراک ہمیں کیسے ہوگا؟ ہاں تو وہ بھی وہی طریقے ہیں. ہاں وہی طریقے ہیں. اگر ہاں سارے یا تو دو ایک خود یقین ہو, دو عادل افراد گواہی دیں یا اہل خبرہ گواہی دیں, طریقہ وہی ہے, انہی طریقوں سے آپ کو پتہ چلے گا. لیکن اگر آپ کے نزدیک ثابت ہو گیا کہ فلاں مجتہد جو ہے وہ عالم ہے اور تمام ابواب میں عالم ہے, تو آپ کو پھر اسی کی تقلید کرنی ہے. صحیح ہے, یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. یہ جو مسئلہ میں نے ابھی عالم کے بارے میں بتایا, سیم یہی مسئلہ فل عالم کے بارے میں بھی آ سکتا ہے. کیسے آ سکتا ہے؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو منع کیا کہ بھائی آپ کو فل عالم ایک ہی ہونا چاہیے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس مسئلے میں فل عالم کوئی اور ہے, یعنی اس مسئلے میں جو دوسرے نمبر کا مجتہد ہے وہ یہ نہیں ہے, وہ کوئی اور ہے, تو پھر آپ یہاں پر فل عالم چینج کریں گی. اب بات سمجھ رہی بھائی. مثال کے طور پر آیت اللہ سستانی نے خواتین کے کسی مسئلے کے متعلق احتیاط لگائی, درست ہے. آپ نے کہا کہ یہ تو احتیاط ہے تو فل عالم کی طرف رجوع کیا جائے. آپ کے نزدیک فل عالم یہ شخص تھا, جو بھی تھا ایکس وائی زیڈ, آپ نے اس کی طرف رجوع کر لیا اور اس پر رجوع کر کے عمل انجام دے دیا. پھر آپ کو کچھ دنوں بعد کچھ اور مسئلہ پیش آیا, مثال کے طور پر میراث کا کوئی مسئلہ پیش آیا. اس مسئلے میں بھی آپ نے دیکھا کہ آیت اللہ سستانی نے احتیاط لگا دی. اب آپ نے کہا کہ جو میرا فل عالم ہے وہ اس مسئلے میں فل عالم نہیں ہے, یعنی اس باب میں وہ فل عالم نہیں ہے. یہ سارے اس فرض پر ہیں کہ آپ کے لیے ثابت ہو جائے, جب ثابت ہو جائے, ہاں یعنی آپ کے لیے ثابت ہو جائے کہ یہ فل عالم نہیں ہے, دوسرا فل عالم ہے, تو پھر آپ کا فل عالم اس صورت میں بھی چینج ہو سکتا ہے. اگر آپ کو معلوم ہو جائے, اگر آپ کے نزدیک ثابت ہو جائے, بس اب معلوم نہیں ہو تو بس ہم انہیں ہاں معلوم نہیں ہے, اور معلوم نہیں ہے سے مراد یہ کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہی فل عالم ہے, یعنی تمام ابواب میں یہی فل عالم ہے, تو آپ اسی کی طرف کیا کریں گی, رجوع کریں گی اور عمل کو انجام سر ہماری جی. ذرا آسان کریں. جی. اب ہمارے پاکستان میں جن لوگوں کو ہم لوگ کرتے نہیں مجتہدین کی تقلید, ان میں تو سب فل عالم ہے نا, زیادہ تر مسائل میں 52 ابواب میں جی. ہے نا, فل عالم ہے نا جتنے بھی. دیکھیں ابھی جو جتنی بھی ہم تقلید کر رہے ہیں, مثال کے طور پر آیت اللہ سستانی کی ابھی ہم تقلید کر رہے ہیں, اور تقریباً ہماری جن افراد سے گفتگو ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ سستانی عالم ہے تمام ابواب میں. صحیح نا. اچھا, اس کے علاوہ بھی ابھی تک جتنا میں نے اپنے طالب علمی کا دور گزارا ہے, مجھے کوئی ایسا دکھا نہیں ہے, یعنی میری نالج میں نہیں آیا ہے کہ جس میں کہا گیا ہو کہ یہ مجتہد جو ہے وہ فلاں باب میں عالم ہے. ہوگا, یقیناً ہوگا, کیونکہ جو فقہ کے ابواب ہیں وہ یقیناً مختلف ہوتے ہیں اور ہر ایک کی دلچسپی مختلف ہوتی ہے. صحیح. مجھے مثال کے طور پر طہارت پڑھنے کا شوق ہے, ایک شخص کو میراث پڑھنے کا شوق ہے, ایک دوسرے شخص کو کوئی دوسرا شوق ہے, تو بندہ اپنے شوق اور دلچسپی کے مطابق اس علم میں گھستا ہے, اسپیشلائز کرتا چلا جاتا ہے. تو اگر کسی کو میراث کا شوق ہے یا میراث کے ابواب کو پڑھنے کا شوق ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ طہارت پہ اتنی اہمیت نہیں دے گا. مثال دے رہا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں. بہرحال یہ ایک آپ اس کو چھوڑیں گے, سمجھیں گے یہ میں نے بتایا ہی نہیں ہے. صحیح, گویا کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے, یہاں پر یہ بات نہیں ہوئی ہے. یہاں پر کیا ہوئی یہ بات کہ یا تو آپ کو عالم کے فتوے پر عمل کرنا ہے, اور اگر عالم احتیاط کا ہے تو آپ کو کس کی طرف رجوع کرنا ہے, فل عالم کی طرف رجوع کرنا ہے. ہو جائے کہ وہ خو تو مجتہد یا فتویٰ دے گا یا احتیاط لگائے گا یا فتوے کے ساتھ احتیاط لگائے گا. اگر فتویٰ دے گا تو اسی فتوے پر عمل کرنا ہے, احتیاط لگائے گا تو دو آپشن ہیں, یا تو آپ احتیاط پر عمل کریں یا فل عالم کی طرف رجوع کریں. اور اگر احتیاط مستحب لگائے یعنی فتوے کے ساتھ احتیاط لگائے تو اس احتیاط پر آپ عمل کر بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی کر سکتی ہیں. صحیح, لیکن اس میں بھی آپ کسی دوسرے کی طرف رجوع نہیں کر سکتی.
مثال کے طور پر اگر مجتہد کہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں ایک مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا واجب ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، تو آپشن یہ ہے کہ یا 3 مرتبہ پڑھیں یا ایک دفعہ. آپ کسی اور کی طرف رجوع نہیں کر سکتی. مثال کے طور پر آپ کہیں کہ فلاں عالم کہہ رہا ہے کہ 2 مرتبہ پڑھ لیں، تو آپ اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتی. انہوں نے جو مثال دی ہے کتاب میں، وہ مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. مثلا احتیاط اس میں ہے کہ نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحم کے بعد ایک پوری سورت پڑھی جائے. تو ضروری ہے کہ مقلد یا تو اس احتیاط پر، جسے احتیاط واجب یا لازم کہتے ہیں، عمل کرے، یا کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پر عالم فالعالم کا خیال رکھتے ہوئے عمل کرے. پس اگر وہ یعنی دوسرا مجتہد فقط سورہ الحم کو کافی سمجھتا ہو تو دوسری صورت ترک کی جا سکتی ہے. نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سورہ الحم پڑھتے ہیں اور الحم کے بعد ایک پورا سورہ پڑھتے ہیں. آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ پورا سورہ پڑھنا کیا ہے؟ مثال کے طور پر احتیاط واجب کی بنیاد پر واجب ہے، احتیاط واجب کی بنا پر واجب ہے. تو اب کیونکہ احتیاط لگائی ہے تو 2 صورتیں ہیں، یا تو اسی احتیاط پر آپ عمل کریں، یا جو فالعالم ہے اگر وہ کہے کہ نہیں دوسرا سورہ پڑھنا واجب نہیں ہے، سورہ الحم بھی کیا ہوگی؟ کافی ہوگی، تو آپ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے فقط سورہ الحم بھی نماز میں پڑھ سکتی ہیں اور آپ کی نماز صحیح ہوگی. صحیح ہے. جب مجتہد عالم کسی مسئلے کے بارے میں کہے کہ محل تعامل یا محل اشکال ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے. کیا حکم ہے؟ محل تعامل یا محل اشکال ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ احتیاط واجب ہے. اگر کہے کہ مثال کے طور پر جوتے کا ڈامر کی زمین سے پاک ہونے میں محل تعامل ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ احتیاط کی بنا پر پاک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. احتیاط کی بنیاد پر احتیاط کی بنا پر پاک نہیں ہوں گے. تو اب اگر آپ کو کوئی دوسرا مجتہد مل جائے جو کہے کہ ڈامر والی زمین پر بھی جوتے پاک ہو جاتے ہیں، تو آپ اس کی رجوع کر سکتی ہیں. احتیاط واجب ہے. اشکال اور محل تعامل اور محل اشکال یہ سب کیا ہیں؟ احتیاط واجب. صرف جس وقت یہ لکھا جائے کہ احتیاط ترک نہ کی جائے، پر اس وقت وہی کرنا ہے جو مجتہد نے کہا ہے. اگر وہ فتویٰ دے احتیاط کا، صحیح ہے، اس میں باقاعدہ صراحتاً مجتہد کہتا ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے، اس مسئلے میں احتیاط، یعنی وہ فتویٰ بے احتیاط ہو، یعنی خود فتویٰ احتیاط کے متعلق ہو، یعنی خود فتویٰ یہ ہو کہ اس میں احتیاط کرے، تو پھر آپ رجوع نہیں کر سکتی ہیں کسی کی بھی طرف، بلکہ اس میں آپ کو احتیاط ہی کرنی ہے. صحیح ہے. خوب. اگر مجتہد عالم کسی مسئلے کے بارے میں فتویٰ دینے کے بعد یا اس سے پہلے احتیاط کا تذکرہ کرے، مثلا یہ کہے کہ نجس برتن آب کر میں 1 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ احتیاط اس میں ہے کہ 3 مرتبہ دھوئے، تو یہ کون سی احتیاط ہوگی؟ احتیاط مستحب. مجتہد کہے کہ نجس برتن 1 مرتبہ کر پانی سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے، تو کون سی احتیاط ہوگی؟ احتیاط مستحب. احتیاط مستحب میں کیا کریں گے؟ یا تو اس احتیاط پر آپ عمل کریں یا نہ کریں، یعنی 1 دفعہ بھی دھو لیں گے تب بھی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. 3 دفعہ دھوئیں گے تب بھی پاک ہو جائے گا. اگرچہ احتیاط اس میں کہ 3 مرتبہ دھوئے، تو مقلد ایسی احتیاط کو ترک کر سکتا ہے، اور اس قسم کی احتیاط کو احتیاط کیا کہتے ہیں؟ مستحب کہتے ہیں. اگر وہ مجتہد جس کی ایک شخص تقلید کرتا ہے فوت ہو جائے، ایک مجتہد جس کی آپ تقلید کرتے ہیں اور وہ آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو جائے، تو جو حکم اس کی زندگی میں تھا وہی حکم اس کی وفات کے بعد بھی ہے. ابھی ہم نے کہا کہ تقلید کس کی ہوتی ہے؟ زندہ مجتہد کی، لیکن یہ کس کے لیے شرط ہے؟ جو ابھی تقلید شروع کر رہا ہے. جو
جو نئے تقلید کرنے والے ہیں وہ زندہ ہی کریں گے. صحیح ہے. یعنی ابھی اگر کوئی شخص تقلید شروع کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو زندہ مجتہد ہے اس کی تقلید کرے. ہاں وہ ابھی آئے گا، وہ مسئلہ بھی ہم پڑھیں گے. تو اگر کوئی نیا تقلید کرنے والا ہے تو اس کو زندہ مجتہد کی طرف زندہ مجتہدی کی تقلید کرنی ہے. یعنی آج کے زمانے میں کوئی شخص چاہے کہ مثال کے طور پر نیا تقلید کرنے والا ہے، وہ چاہے تو آیت اللہ خوئی کی تقلید کر لے تو نہیں ہو سکتی. درست ہے. لیکن اگر ایک مجتہد کی آپ نے تقلید کر رہے تھے، یعنی زندہ مجتہد کی آپ تقلید کر رہے تھے اور وہ آپ کی زندگی میں اس دنیا سے چلا گیا، تو جو حکم اس کی زندگی میں تھا وہی حکم اس کی زندگی کے بعد رہے گا. اس بنا پر اگر وہ زندہ مجتہد سے عالم ہو اور مکلف اجمالی طور پر جانتا ہو کہ جو مسائل اس کو پیش آتے ہیں یہ دونوں مجتہد آپس میں اختلافی فتاویٰ رکھتے ہیں، اگرچہ اختلافی رائے کے مقام کو نہ جانتا ہو تو ضروری ہے کہ اس کی تقلید پر باقی رہے. اور اگر زندہ مجتہد عالم ہو تو پھر زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. اور اگر کسی ایک کا عالم ہونا معلوم نہ ہو سکے یا دونوں علم میں برابر ہوں تو اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا زیادہ ورع و تقویٰ رکھنا ثابت ہو تو اس معنی میں کہ ان امور میں زیادہ احتیاط کرے کہ جن میں فتویٰ دینا اور استنباط کرنا اثر رکھتا ہے اور صاحب تحقیق اور چھان بین کرنے والا ہو تو ضروری ہے کہ اس کی تقلید کی جائے. اور اگر ثابت نہ ہو سکے تو اس شخص کو اختیار ہے کہ ان دونوں مجتہدین میں سے کسی کے فتوے کے مطابق عمل کر لے. البتہ ایسے موارد میں جہاں اجمالی علم حاصل ہو یا کسی شرعی تکلیف پر اجمالی دلیل قائم ہو جائے، مثلا نماز قصر یا تمام کے درمیان اختلافی مقامات، تو احتیاط واجب کی بنا پر دونوں فتووں کا خیال رکھنا ضروری ہے. پتہ چلا آپ لوگوں کو کیا ہوا؟ چھٹی کا ٹائم تو نہیں ہو گیا ہے؟ نہیں ہوا جی. بس نیت کیا، بس وہ یعنی اس کے مطابق عمل انجام دے وہی تقلید ہے. یعنی وہ کہے کہ بھائی میں ہاں وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں تقلید کرتا ہوں آیت اللہ سستانی کی قربتاً الی اللہ، نہیں ایسا کرنا ضروری نہیں ہے. بس جو نماز روزہ وغیرہ ہے وہ اسی مجتہد کے فتوے کے مطابق انجام دے، یہی تقلید ہے. درست ہے. اب کیا ہوا، ایک مجتہد فوت ہو گیا اور اس کے فوت ہو جانے کے بعد اب ہم نے دیکھا کہ بھائی کون مجتہد ہے. مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک مجتہد جو آپ کی زندگی میں فوت ہو گیا اور اس کے فوت ہوئے مثال کے طور پر 4-5 سال گزر گئے، تو اب آپ نے کہا کہ بھائی وہ تو دنیا سے چلا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے اب جب دنیا سے چلا گیا تو علم حاصل کرنے کا اور تحقیق کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، لیکن جو زندہ ہیں ظاہر سی بات ہے وہ علم حاصل کر رہے ہیں مسلسل. تو ایسا تو نہیں ہے کہ جو شخص چلا گیا بس اب وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تو ممکن ہے کہ ان 4-5 سال میں کیا ہوا ہو، کوئی نیا عالم بن گیا ہو. تو اگر ایک مجتہد جو فوت ہو گیا آپ کی زندگی میں اور جو زندہ مجتہد ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو زندہ مجتہد ہے یہ میرے مجتہد سے زیادہ عالم ہے یا عالم ہو گیا ہے. یہ ظاہر سی بات ہے جب آپ اس کی تقلید کر رہی تھی تو وہی عالم تھا، لیکن اب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کیونکہ اب اس کو مثال کے طور پر مرے ہوئے 4-5 سال ہو گئے یا 10 سال ہو گئے ہیں اور اس کی تحقیق کا سلسلہ جاری ہے، علم کا سلسلہ جاری ہے، تو یہ میرے مجتہد سے کیا ہو گیا، زیادہ عالم ہے. تو آپ کے اوپر کیا ضروری ہے کہ آپ اس عالم کی تقلید کریں گی. اب یعنی اب جو آپ کو مسائل پیش آ رہے ہیں آپ مردہ مجتہد کو چھوڑ دیں گی اور عالم مجتہد کی آپ کیا کریں گی، تقلید کریں گی، اس کی عالم مجتہد کی طرف آپ رجوع کریں گی. اس بنا پر اگر وہ زندہ مجتہد سے عالم اور مکلف اجمالی طور پر جانتا ہو کہ جو مسائل اس کو پیش آ رہے ہیں یہ دونوں مجتہد آپس میں اختلافی فتاویٰ رکھتے ہیں، تو اگرچہ اختلافی رائے کے مقام کو نہ جانتا ہو تو ضروری ہے کہ اس کی تقلید پر باقی رہے. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ نہیں ابھی بھی وہی عالم ہے، یعنی جو مجتہد فوت ہو گیا ہے وہی عالم ہے، زندہ مجتہدین میں سے کوئی بھی عالم نہیں ہے، تو اب اسی کی جو مجتہد فوت ہو گیا ہے اسی کی تقلید پر آپ کیا رہیں گی، باقی رہیں گی. اور اگر زندہ مجتہد عالم ہو تو پھر زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. اگر کسی کا ایک کا عالم ہو، آپ اگر معلوم ہی نہ ہو مثال کے طور پر کون عالم ہے، یا دونوں علم میں کیا ہوں، برابر ہوں،
یا آپ معلوم ہی نہ کر سکیں کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ عالم ہے، اور دونوں یا تو آپ کے نزدیک علم میں برابر ہوں، تو پھر اس صورت میں کہتے ہیں کہ اگر تقوی اور احتیاط کے اعتبار سے ایک زیادہ متقی ہو، یہ ساری مریخ کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر، خیر اس مسئلے کو چھوڑ دیجئے کیونکہ مبتلا بے نہیں ہے، صرف اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر جو ہے وہ آپ کا جو مجتہد تھا جس کی آپ تقلید کرتی تھیں وہ فوت ہو گیا ہے اور وہ ابھی بھی عالم ہے، تو آپ اسی پر کیا رہیں گی؟ باقی رہیں گی۔ اور اگر زندہ فل عالم ہو گیا ہے، یعنی زندہ عالم ہو گیا، سوری فل عالم نہیں، عالم ہو گیا ہے، یعنی تو آپ زندہ کی طرف کیا کریں گی؟ رجوع کریں گی۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔